آج ہمارے ماشاء اللہ پارٹیسپینٹس ہیں اس پروگرام کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی بچہ 3 سال سے چھوٹا ہے؟ تھمز اپ کر کے بتائیں. اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، اور یہ بھی یہاں پر کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کی ابھی والد یا والدہ نہیں بنے ابھی آپ، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اللہ آپ کو یہ سعادت عطا کرے گا. ایسے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں گے. تو اللہ سب کو، والد اور والدہ جو بن گئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا سکیں، جو نہیں بنے ہیں وہ اس ذمہ داری کو سمجھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں اور پھر اچھی طرح نبھا سکیں. آج کا جو میری گفتگو ہے اس میں 11 مختلف معاملات پہ بات کروں گا جو انفینٹس اور ٹاڈلرز کی پیرنٹ. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے کی صحت، اس کی نفسیات، اس کے لیے اس کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. جو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی وہ اس کی آؤٹر ورلڈ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت سی چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. ماں کی جو فیلنگز ہیں اس سے بھی وہ محسوس کرتا ہے، باہر کے ماحول کا بھی ایک اثر قبول کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہوتا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ماں کی صحت کا بہت خیال ماں کو رکھنا چاہیے، اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا بھی، اور اپنے روٹین کا بھی، کہ جو روٹین ہے وہ ایکٹیو روٹین ہو اور ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اور ایک احساس شکر کے ساتھ اپنے جو بھی معاملات ہیں کوشش کی جائے کہ خوش رہا جائے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتی ہوں. عورت کو تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا ہوگا. اس کی فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ایک اچھا ٹائم دیں. اور یہ سب سے پہلا ایسپیکٹ ہے ماں کی ہیلتھ، ماں کا روٹین. اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس بچے کی آمد کے حوالے سے باقی بہن کو پریپیئر کیا جائے اور انہیں پہلے سے، اور اس کا بہن یا بھائی جب آتا ہے تو ہم اس حوالے سے جو ایک سینسیبل اور ایک بہت رسپانسبل کمیونیکیشن ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اچانک ایک اطلاع ہوتی ہے تو بچے کو یعنی چند ہفتے پہلے بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور آپ کو بہن یا بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور اس کے حوالے سے کیا ہمیں خیال کرنا ہوگا، اس کی کیا ضروریات ہوں گی. تھوڑا بہت اس پر بات کی جا سکتی ہے. تیسرا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بچہ عطا کرتا ہے تو ہم نے بچوں کے نام کے حوالے سے پہلے سے کچھ سوچا ہوا ہونا چاہیے. آپ کو 9 مہینے کا ٹائم ملتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ اگر لڑکا ہوگا تو آپ کیا نام رکھیں گے، اور اگر لڑکی ہوگی تو آپ کیا نام رکھیں گے. اور میں بہت سارے پیرنٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کافی دن تک یہ کنفیوژن ہے اور کافی دن تک یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ ہم کیا نام رکھیں، اور نام کی سلیکشن نہیں ہو پا رہی. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کا کوئی نام نہیں رکھتے تو اس ٹائم پر بھی ہم اس کو کسی نہ کسی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، منا کہہ رہے ہوتے ہیں، بیبی کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نام ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم اسے یہ کام، اللہ نے آپ کو 9 مہینے کا ٹائم دیا تھا، آپ کچھ نام پہلے سے سوچ لیتے کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، اور ایک اچھا پہلے سے سوچا ہوا نام. اور اس نام کی خوبی یہ نہیں مطلب اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ نیا نام ہے، ڈیفرنٹ نام ہے، اس کی ساؤنڈ اچھی ہے، بلکہ وہ ایک میننگ فل نام ہے. آپ کو اس نام کے ایک اچھے معنی ہیں اور اچھا نام ہے وہ آپ نے
سوچا اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو آپ نے نام رکھنے میں دیر نہیں کی. یہ بات میں اس انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ آئیڈینٹی کرائسس کا جو پرابلم اس وقت جتنا شدت سے اور جتنا بڑے اسکیل پہ پیدا ہوا ہے, یہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی آئیڈینٹی کرائسس کا اتنا بڑا مسئلہ انسانی تہذیبوں نے نہیں دیکھا تھا. اور ایسی سچویشن میں ہم بچے کا نام, مطلب بچے کا نام بھی اس کے آئیڈینٹی ایک آئیڈینٹی کا فیکٹر, مطلب اس کا نام بھی ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, یہ میرا نام ہے. ان کے بچے کا بہت اچھا نام تھا, بہت ہی پیارا نام تھا. اور جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی تو انہوں نے اپنے بچے کو کسی اور نام سے پکارا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے بچے کا نام تو یہ ہے لیکن آپ اس کو پکارتے کس نام سے ہیں؟ تو پتہ یہ لگا کہ انہوں نے کوئی اور نام, مطلب اس کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ کوئی اور نام ہے. تو اس وقت میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو تو نام بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو جو اس نام سے اسے پکار رہے ہیں اصل میں تو یہ اس ساؤنڈ کے زیر اثر ہے جس سے آپ اسے پکار رہے ہیں. مطلب تو آپ تو بس یہ جو جس طرح سے آپ اسے پکار رہے ہیں آپ اس طرح نہ پکاریں, اس کے اصل نام سے پکاریں, کیونکہ اس کا نام آلریڈی بہت خوبصورت ہے تو اور اچھا نام ہے. تو آپ اس نام کو, ایک چیز جو میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ کسی بھی بچے کے لیے جو ساؤنڈ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ اس کا نام ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ وہ نام اچھا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم اسے اچھے نام سے ہی, یعنی اسے اسی نام سے پکاریں جو اس کا, تو وہ پھر کوئی دوسرا ٹائٹل بھی بہت میننگ فل ہو. اگر ہم پیار سے اسے کوئی اور لفظ بھی بولنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اچھے معنی ہونے چاہیے. اگر کوئی ایسے ہی کوئی لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر آواز کا کوئی نہ کوئی تاثر انسانی نفسیات پہ پیدا ہوتا ہے. مطلب آپ کی زبان میں اس لفظ کا ہو سکتا ہے کوئی معنی نہ ہو جو آپ نے نک نیم رکھ لیا ہے, لیکن کسی نہ کسی لینگویج میں کسی نہ کسی اس لفظ کا بھی جس کا بظاہر کوئی نام نہیں ہے, اور ویسے ہی ایک ایبرپٹ سی آپ نے ساؤنڈ, آپ نے اس نام کو آپ نے بگاڑ لیا ہے, لیکن اس کا بھی ایک امپیکٹ بچے کی سائیکی کے اوپر اور بچے کے اوپر پڑتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اچھا نام رکھیے, اچھے ہی نام سے اس کو پکاریے, اور یہ نام کا جو معاملہ ہے اس کو معمولی نہیں سمجھیے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے کہ یہ کوئی بہت, مطلب اس کا انسان کی شخصیت پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ماحول ہے, بچہ جس ماحول میں پرورش پائے گا پیدا ہونے کے بعد, کسی مشین کی آواز ہے یا گھر میں بہت سے میں دیکھتا ہوں کہ ینگ پیرنٹس ہیں اور ان کے موبائل فون میں جو رنگ ٹون ڈلی ہوئی ہے وہ بہت شارپ ہے اور بہت ہائی پچ کی ہے اور بہت زور سے, بہت لاؤڈ ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا موبائل فون بجتا ہے تو وہ آپ تو یوز ٹو ہوتے ہیں, لیکن آپ کا بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے سہم جاتا ہے, اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ سائلنٹ موڈ پہ رکھیے, یا اس کی رنگ ٹون ہو اور آئیڈیلی کسی پرندے کی آواز ہو اور اس کا والیوم بہت کم ہو. تو اس کا آپ خیال کیجئے. غیر ضروری آوازیں آپ کے ماحول میں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی پروگرام سن رہے ہیں تو اس کو بہت کم آواز میں سنیں. اگر باتیں کر رہے ہیں تو آہستہ آواز میں باتیں کریں. اگر دروازہ بند کر رہے ہیں تو بہت آہستہ آواز میں دروازہ بند کریں. کوشش کیجئے کہ جو اپنے لوگ جس طرح سے, مطلب بہت ہارنز, گاڑیوں کے بھی ہارن لوگ بہت زور سے بجاتے ہیں, مطلب ان چیزوں کا ذرا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آوازوں کو ہم منیمائز کریں اور غیر ضروری آوازوں کو ہم ختم کریں, اور جو بھی آوازیں ضروری ہیں ان کا والیوم بھی ہم ریزنیبل رکھیں. تو جو نوائز لیول ہے ماحول کا, اس کے اوپر ہم بہت خیال کریں. ماحول کے اندر بھی اور بھی چیزیں ہیں. جو اسکرین کی لائٹ ہے وہ بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر چند ہفتے کا بھی بچہ ہے اور اس کے کمرے میں اسکرین سے جو بلو لائٹ ایمیشن ہو رہی ہے, بچے کو اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوگا, اور وہ لائٹ جو اسکرین سے نکل رہی ہے وہ آپ کے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے, اور بچہ اسے دیکھنا چاہے گا, بچہ مستقل اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس کمرے میں بچہ رہتا ہے اس کمرے کو
کوشش کیجئے کہ موبائل فری زون بنا لیں. آپ کہیں کہ بھائی جس کمرے میں ہمارا نیو بورن بیبی رہتا ہے ہم اس کمرے کے اندر کوشش کریں گے کہ موبائل فونز نہ رکھیں یا اس میں نہ رہنے دیں. اور اسی طرح جو ایکسیسو لائٹ ہے, جو آرٹیفیشل لائٹ ہے, کوشش کریں کہ وہ ڈائریکٹ لائٹ اس کی آنکھوں میں نہ پڑے, وہ کورڈ لائٹ ہو. اگر جو آپ نے کمرے میں جو بجلی کی لائٹیں لگائی ہیں ان کو بھی کورڈ کریں, اور بہت ایکسیسو لائٹ نہ ہو, ایک ماڈریٹ لائٹ ہو. اسی طرح جو ایئر کوالٹی ہے, نیچرل ایئر ہونی چاہیے کمرے کے اندر, تازہ ہوا کا گزر ہونا چاہیے. اے سی والا جو ماحول ہے وہ بھی بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہے, اسکن کو ڈرائی کرتا ہے, اور اس کی باڈی کے لیے اور اس کی جو باڈی کی گروتھ ہے اس کے لیے بہت اچھا نہیں ہے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ. تو آئیڈیلی آپ کے گھر میں ایک اچھا وینٹیلیشن, نیچرل وینٹیلیشن ہونی چاہیے, اور ہوا کا, تازہ ہوا کا, اور کچھ تھوڑی سی سورج کی روشنی کمرے میں دن کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے آنی چاہیے. اگر وہ زیادہ روشنی آ رہی ہے تو آپ پر کرٹنز لگا دیں, لیکن کچھ نہ کچھ روشنی جو سورج کی لائٹ ہے نا وہ ڈس انفیکٹ کرتی ہے, اور وہ بہت ہی ایک ہیلدی سائیکولوجیکل فیل دیتی ہے جتنے بھی لوگ اس کمرے میں ہوتے ہیں, اور یہ بہت ایک قیمتی چیز ہے. تو نیچرل لائٹ, نیچرل ایئر کوالٹی, یہ بہت اہم چیز ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا جو بچہ جب بورن ہوتا ہے تو وہ جو کمرہ ہے اس میں کوئی کارپٹ پڑا ہوتا ہے, وہ موٹا کارپٹ ہوتا ہے, اور یوزولی وہ کارپٹ جو ہے وہ اس کی صفائی کے پرابلمز ہوتے ہیں. اور بچوں کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ایئر کنڈیشنڈ رومز ہیں اور جو کارپٹس ہیں, خاص طور پہ ایسے کارپٹس جس کے اندر ڈسٹ جو ہے وہ ریٹین کرتی ہے, مٹی رہتی ہے, وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں بھی ہمیں بہت مطلب ایسا کارپٹ جس کی صفائی نہ ہو سکے, اس کی بجائے رگز زیادہ مناسب چیز ہیں, یا کشنز مناسب چیز ہیں. اور وہ رگز آپ باہر لے جا کے جھاڑ سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں, کشنز کو آپ لے جا کے باہر صاف کر کے واپس لا سکتے ہیں. تو یہ ایک زیادہ ہینڈی اور زیادہ بہتر چیز ہے. اگر آپ کو کمرے کی جو فلور ہے اس کو سافٹ رکھنا ہے تو بھی اس کے لیے یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. تو یہ ماحول کے اندر کچھ چیزیں دیکھنے کی ہیں. سیفٹی بہت اہم چیز ہے, وہ بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہے. سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ گرنے اور چوٹ لگنے کے واقعات کتنے ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یوزولی بچے جب بیڈز پہ لیٹتے ہیں, جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, چند مہینے کا بچہ جب وہ کروٹ لینا شروع کرتا ہے اور کرال کرنا شروع کرتا ہے, تو کبھی کبھی بچہ جو ہے وہ بے خیالی میں گر جاتا ہے یا اس کو چوٹ لگتی ہے, اور خاص طور پہ سر اور کمر کی جو چوٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے اس کے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے سر میں اور کمر میں کوئی چوٹ, کہیں بھی کوئی چوٹ نہ لگے, لیکن اسپیشلی سر اور کمر جو ہے وہ بہت اہم ہے, اس میں کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے. تو اس کے لیے بھی میں ٹپ یہ دوں گا کہ اگر آپ بچے کو زیادہ ڈیوریشن کے لیے چھوڑ رہے ہیں, مطلب سپوز آپ کہیں مطلب کسی اور کام میں ہیں اور بچہ فری ہے سپوز تھوڑی دیر کے لیے, تو بیڈ اگر وہ بچہ موو کرنے لگا ہے تو فلور پہ کوئی رگ یا کوئی کشن بچھا کے اس کے اوپر چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اس میں کہیں, کیونکہ وہ آلریڈی زمین پر ہے تو زمین سے کہیں گرے گا نہیں, لیکن اوپر سے وہ جو نیچے گرتا ہے وہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو میں نے بات کی, مطلب میرا چوتھا پوائنٹ تھا انوائرمنٹ, جس کے اندر میں نے ایئر کوالٹی کی بات کی, لائٹ کی بات کی, نوائز لیول کی بات کی, اور سیفٹی کی بات کی کہ اس کو چوٹ لگنے سے بچانے کے لیے بھی ماحول کے اندر ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. میرا پانچواں پوائنٹ ہے, بچے کی ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ اسے ٹچ کیا جائے. اس کی باڈی جو ہے, اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ جو ہے وہ بچے کی بہت اہم ضرورت ہے, بلکہ ہول باڈی جو فیل ہے نا, اور یہ والد کے ساتھ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ماں کے ساتھ خاص طور پر بچے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں بہت ساری اسٹڈیز ہیں دنیا میں, یہ بہت ساری اسٹڈیز اب اویلیبل ہیں. مثال کے طور پر جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو پہلے 1 گھنٹے کے اندر ماں کی باڈی کے ساتھ بچے کی باڈی کو, مطلب بچہ ماں کے قریب لا کے لٹایا جائے اور بچے کی باڈی ماں کی باڈی سے ٹچ ہو, اور بچے کو اسی مطلب جو ٹچ ہے خاص طور پہ باڈی ٹو باڈی ٹچ جو ہے وہ غیر معمولی ویلیو رکھتا ہے, اور بچے کے لیے بہت ایک اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے, اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے, اور اس کو ایک جو نیڈ فار بلانگنگ ہے وہ اس کی فلفل ہوتی ہے.
اسی طرح اس کو ٹچ کا ایک اور جو ایسپیکٹ ہے وہ مساج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انفینٹس اور ٹاڈلرز کے لیے بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آپ بچے کو مساج کریں. آپ دیکھیے گا کوئی بچہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تھوڑا سا وہ ڈل ہے یا اس کی ڈائٹ کا کوئی ایشو ہے یا اس کی سلیپ کا کوئی ایشو ہے یا اس کے روٹین میں سپوز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رونا دھونا مطلب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اریٹیٹ ہوتا ہے یا اس کا موڈ اچھا نہیں ہے, اور آپ اس آئل کے ساتھ آپ مساج آفر کریں. اگر گرمی ہے تو آپ آئل اور پانی کو مکس کر کے اور پھر آپ ایک اچھا مساج اسے آفر کریں اور پھر اسے ایک باتھ دیں, نہلائیں, تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ بچہ بہت ریلیکس ہو گیا ہے, بہت اچھا اس کا موڈ ہے. اور آپ کو بہت آپ دیکھیں گے کہ بچے کا موڈ, بچے کا رسپانس, بچے کا جو پورا ایک فیل ہے وہ چینج ہو جائے گی. اس کا بیہیویئر بہتر محسوس کریں گے آپ. اس کا سونا اور اس کی جو ڈائٹ ہے, یا اگر وہ دودھ پیتا ہے ماں کا تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا. تو جو ٹچ ہے, اور ٹچ کے لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مساج کو آپ معمولی نہ سمجھیں, مساج از آلسو اے ٹائپ آف اے تھراپی. تو یہ بہت اہم ہے. بلکہ مساج کے حوالے سے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماں جب اپنے بچے کا مساج کرتی ہے تو آپ نے ایک چیز سنی ہوگی, پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اب آج کل بچے کی پیدائش کے بعد ماں, بہت سی مائیں جو ہیں, یہ ماڈرن اربن سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کی وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بڑا ہی دلچسپ ریلیشن شپ ہے بچے کی فل باڈی مساج اور ماں کا جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اس کے درمیان ایک بڑا زبردست تعلق ہے. یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو ایلیویٹ کرتا ہے. یعنی ماں جب اپنے بچے کو فل باڈی مساج دیتی ہے تو ماں خود بھی اس کا جو ڈپریشن ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو باڈی کو مساج دینا ہے یہ ماں کے اپنے ہاتھوں کے بھی جو پریشر پوائنٹس ہیں وہ بڑے سمجھیے کہ ماں کے لیے بھی یہ بڑی زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے. ماں کی باڈی کی ایکسرسائز ہے, ماں کے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہے. تو اور اس سے ایک ماں کو بھی ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے. تو ایک بڑی دلچسپ ریلیشن شپ ہے کہ ماں کا جو ڈپریشن ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, وہ بچے کو ہول باڈی مساج کرنے سے اس میں بھی فرق پڑتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو ٹچ ہے یہ بہت اہم ہے. اسی طرح والد بھی بچے کو ٹچ کرتا ہے اور اس کا بھی ایک اہمیت ہے. اور ٹچ بھی ایسا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس کو ٹچ کریں. کبھی آپ بچے کے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے تھامتے ہیں, کبھی اس کے ہاتھ میں آپ اپنی انگلی دیتے ہیں, بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہلاتا ہے, اور یا آپ اس کی باڈی پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں, تو یا اس کے آرمز پر یا اس کی لیگز پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. تو یہ جو ٹچ ہے, یا آپ اسے گود میں لیتے ہیں, تو یہ ساری جو ٹچ والی چیز ہے یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کی ایموشنل ویل بینگ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. تو یہ میرا 5واں پوائنٹ تھا ٹچ کا. میرا 6واں پوائنٹ جو ہے, یہ اب تک میں جو 11 پوائنٹس بتاؤں گا ان میں جن 11 پوائنٹس پہ میں بات کروں گا اس میں جو 6 پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان تمام پوائنٹس میں جو میں انفینٹس اور ٹاڈلرز کی پیرنٹنگ کے بارے میں بیان کروں گا. 6واں پوائنٹ ہے بریسٹ فیڈنگ. کسی بھی بچے کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اسے اپنا دودھ پلائے, اور بچے کو جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو یہ غیر معمولی فوائد بچے کو بھی اور ماں کو بھی حاصل ہوتے ہیں. ماں کا دودھ, جب ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بچے کے لیے ایک بلیسنگ ہے یا بچے کے لیے بہت ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, بلکہ یہ ماں کے لیے بھی بہت ہی ایکسیپشنل ایکسپیرینس ہے, اور یہ ایکسپیرینس کسی اور چیز سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت سی مائیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم فارمولا ملک دے رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم کویسچن ہے کہ جو فارمولا ملک ہے وہ کسی بھی حوالے سے ماں کے دودھ کا ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے, اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کے اپنے پرابلمز ہیں جو بچے کی لائف میں ہوتے ہیں, لیکن
اگر ماں کا دودھ, میں جو ایک اور بات عرض کروں گا کہ ماں کے دودھ کا تو یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے کہ وہ بچے کی نیوٹریشنل نیڈ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو جب آپ فارمولا ملک دیتے ہیں تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ فارمولا ملک جو ہے وہ ماں کے دودھ اگر صرف بچے کی غذائی ضروریات کے لیے دے رہے ہیں تو چلیں فارمولا ملک سے ہم اس کو ریپلیس کر لیں گے, پہلی بات تو یہ کہ وہ ریپلیسیبل نہیں ہے, فارمولا ملک ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا. لیکن ماں کا دودھ جو ہے وہ اور بھی اس کی ڈائمینشنز ہیں جس میں ماں کا دودھ ہیلپ فل ہے اور بہت افیکٹو ہے. تو میں کم از کم 5 بڑے فوائد ہیں جو ماں کے دودھ کے حاصل ہوتے ہیں جب ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم 2 سال, مطلب پورے 2 سال تک ماں اپنا دودھ پلائے. اور اس میں بہت سے متس ہیں لوگوں کے ذہن میں, ہمارے معاشرے میں بہت سارے متس ہیں. اس کو مطلب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی شاید میرے دودھ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی, دودھ اتنا انف نہیں ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے, جب ماں اپنا دودھ پوری مطلب ماں اپنا خیال رکھتی ہے اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہے اور اس پروجیکٹ کو اون کرتی ہے اور یہ مطلب اس میں ڈٹرمنڈ ہوتی ہے اور وہ اپنا دودھ بچے کو آفر کرتی ہے, تو پھر وہ گریجولی یہ ساری چیزیں گریجولی بالکل سیٹ ہو جاتی ہیں. اور بچوں کے بیہیویئرل ایشوز کی بات کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے کسی مسئلے کی بات کرتے ہیں جو لیٹر اسٹیج میں 8-10 سال 12 سال کی عمر میں بچے فیس کر رہے ہیں, یا ماں اور بچے کے یا پیرنٹس اور بچے کے ریلیشن شپ کے چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں, تو میں جب ان سے ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی ہسٹری لیتا ہوں تو کبھی کبھار یہ بات مطلب جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ بات ایک دم سرفیس کرتی ہے کہ وہ جو ماں اور ماں باپ کا اپنی اولاد سے جو تعلق خراب ہوا ہے, جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پتہ لگتا ہے کہ ماں نے اپنا دودھ بچے کو آفر نہیں کیا. اور اگر ماں اور بچے کو وہ مطلب یہ والا معاملہ ہوتا تو بہت ارلی ایج سے بہت ہی اسپیشل بانڈ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ بنانے میں مدد ملتی. اور جب ماں کا دودھ بچے کو ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کے ساتھ اسپیشل بانڈ بنتا ہے, بلکہ باپ کے ساتھ بھی اسپیشل بانڈ بننے میں مدد ملتی ہے, اس لیے کہ بچے کی جو سینس آف بلانگنگ ہے اور جو اس کی ایموشنل سیٹسفیکشن کا سامان ہے وہ جو ہے وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت میکسیمائز ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے جو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے. تیسرا آؤٹ کم جو ہے وہ امیونٹی ہے بچے کی. آپ بہت حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں مطلب ان کی جو بیماریوں سے جو قوت مدافعت ہے وہ ان کی غیر معمولی طور پہ ڈیولپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹڈی یہ ہے کہ بچوں کو جو کانوں کا انفیکشن ہوتا ہے وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے کانوں میں وہ انفیکشن اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, اور کانوں کے انفیکشن کی جو شرح دوسرے بچوں کے ساتھ, اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں مطلب بچوں کا جو اسٹمک کے پرابلمز ہیں, بچوں کی بہت ساری ایسی جو ان کے کنجیشن کے ایشوز ہیں, تو جو ڈبے کا دودھ ہے وہ ان کی ہیلتھ کے لیے دوسرے چیلنجز لے کر آتا ہے. لیکن ماں کا جو دودھ ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہیلتھ کے وہ چیلنجز نہیں پیدا کرتا بلکہ وہ ان کے لیے امیونٹی انہینس کرنے کی وجہ بن جاتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو یہ تیسرا آؤٹ کم ہے ماں کے دودھ کا اگر ماں اپنا دودھ پلاتی ہے. چوتھا آؤٹ کم جو ماں کے دودھ کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ اپنا دودھ پلانے سے بہت اس پہ فرق پڑتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں عورتوں کے بعض فزیکل پرابلمز کے اوپر یعنی جو دنیا میں اس وقت بہت بڑھ گئے ہیں ان میں سے ایک ایشو جو پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے ون آف دا ایشوز از بریسٹ کینسر. تو بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک تعلق بریسٹ کینسر کے بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن ریسرچرز نے یہ بات ریویل کی ہے کہ اگر ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے اور 2 سال تک پلاتی ہے تو چانسز یہ ہیں کہ ماں اس طرح کے بڑے مسائل کا شکار نہیں ہوگی اور وہ ماں کی اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح ایک اور چیز جو ماں کے دودھ سے جب وہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کا جو 5واں بڑا آؤٹ کم ہے وہ ماں کی اپنی سائیکولوجیکل اور ویل بینگ ہے. اور اس کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کنیکشن ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا اور بریسٹ فیڈنگ کا.
بعض ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں جنہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو کاؤنٹر کرنے میں بریسٹ فیڈنگ کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ماں جو اپنا دودھ بچے کو پلاتی رہتی ہے وہ بڑی جلدی پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک یعنی ان کیس اگر اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. لیکن اس میں جو خیال رکھنے کی بات ہے کہ ہم بچے کو جب یعنی وہ بچے کے لیے یہ ہولسم ایکسپیرینس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک اس کے پیٹ کیا اس کو غذا مل رہی ہے اور بس آپ اسے صرف یہ اس کی غذا کا ٹائم ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ٹائم اس کے لیے اگر اس وقت بچے کو انگیج کیا جائے یا کوئی اچھی سی نظم یا کوئی اچھی سی تلاوت کی جائے یا کوئی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے یا بچے کی باڈی کو سہلایا جائے یا کوئی اچھی فیلنگز میں اس ٹائم پر ہوں اور اچھی دعا کی جائے تو اس کے بھی بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یعنی بہت اچھا ہو کہ اس ایکسپیرینس کو ہم عبادت سمجھ کے کریں اور ایک بہت اہم پروجیکٹ سمجھ کے کریں اور اللہ سے دعا کر کے اور بڑی مطلب مائنڈ فلی ہم یہ ایکسپیرینس یعنی ماؤں کو اگر یہ اس طرف آئیں تو بہت ہی اچھا ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ والی صورت ہو کہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں جو ہے وہ واٹس ایپ پر یا موبائل فون پہ کچھ چیزیں سرچ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو بلو لائٹ ایمیشن ہے اسکرین کی وہ ویسے بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بچے کی غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہے, بلکہ اس کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر یہ پورا عمل جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہماری جدید معاشروں میں اس کی جو اہمیت ہے وہ لوگ اس کو سمجھیں. اور فارمولا ملک کے اوپر جتنا لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے, اللہ کرے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, ان کے اپنے لیے بھی اور ان کے بچے کے لیے بھی. بہت سے کیسز میں ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی مطلب بعض اوقات پیرنٹس کہتے ہیں بھائی میری بھی ایک لائف ہے, میں اگر اپنا دودھ مطلب اگر ہم پلاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ شاید وہ ہر وقت بچہ جو ہے وہ اب ہم کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جو ابتدائی 2-3 سال ہیں, اگر خاص طور پہ ماں کے لیے یہ فل ٹائم جاب ہے جو شروع کے 3 سال ہیں. اس وقت بھی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جو میٹرنل لیو جو ہے وہ 2 سال اور 3 سال ان کی پالیسی ہے کہ اگر وہاں لیو لی جائے تو وہ 2 سال اور 3 سال کی بھی میٹرنل لیو دے دیتے ہیں. بلکہ بعض ممالک پیٹرنل لیو بھی ایک ریزنیبل ٹائم کے لیے اگر وہ ورکنگ ویمن ہے یا ورکنگ پیرنٹس ہیں تو وہ دیتے ہیں. ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ٹائم لگائیں گے اس کے فائدے ہماری اپنی صحت کے اوپر بھی, فیملی کے ماحول کے اوپر بھی اور بچے کی مستقبل کے اوپر بھی بڑے زبردست پڑیں گے. تو ہمیں اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے اور اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. اور اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ شاید صرف بچے کا فائدہ ہے اور یہ قربانی ہے. یہ قربانی نہیں ہے, مطلب یہ یقیناً ایک بڑی خدمت ہے, لیکن یہ ایک بڑی سعادت اور بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس کا جو بینیفیشری ہے, اس کی جو منفعت ہے وہ صرف بچے ہی کو نہیں ہے بلکہ ماں کو بھی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ انڈائریکٹلی والد کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں, لیکن ماں کو خود بھی اپنی نفسیاتی اور اپنی صحت کے اعتبار سے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ میرا 6واں پوائنٹ تھا جو ماں کے دودھ کے حوالے سے تھا. 7واں پوائنٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. اور کمیونیکیشن جو ہے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کو, ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. تو اگر آپ اس پودے کو ٹچ کرتے ہیں تو اس پودے کو بھی بعض اوقات اچھا لگتا ہے, اور اس پودے کو بھی یہ سینس ہوتی ہے کہ مجھے کہاں پہ ٹچ کیا جائے, کہاں پہ ٹچ نہیں کیا جائے. اور اس پودے کو بھی جب آپ اس کو توجہ دیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں یا اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں یا اس کی صفائی کرتے ہیں یا اس کو پانی دیتے ہیں, تو پودے کو بھی یہ فیل ہوتا ہے اور پودے کی جو گروتھ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے یا کوئی اینیمل پالا ہوا ہے, سپوز آپ نے کوئی بکری یا گائے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, اگر آپ اپنی گائے کو صرف کھانا کھلاتے ہیں لیکن اس سے باتیں نہیں کرتے یا اس کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتے, تو
مطلب آپ یعنی آپ سمجھیے کہ آپ گائے کی جو ہیلتھ ہے اور گائے کی جو گروتھ ہے اس میں آپ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جانور کے اوپر بھی اب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں اور اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. تو دنیا کی تمام ایسی مخلوقات جو لیونگ بینگز دنیا میں جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک فارم آف کمیونیکیشن ہے. تو بچے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, اس پیدا ہوئے ہوئے بچے کی جو ابھی بالکل وہ بچہ جو ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے اسے پیدا ابھی اسی وقت دنیا میں آیا ہے, اس بچے کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ہر کمیونیکیشن کو یہ محسوس کرتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے. آپ اس بات کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے, یعنی وہ جو آپ کی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن بھی ہے, جس میں فیشل ایکسپریشنز ہیں, جس میں آپ کا مسکرانا ہے, جس میں آپ کا بچے کو دیکھنا ہے, اور اس کے اندر جو دوسری کمیونیکیشن ہے وہ آپ کوئی آواز نکال رہے ہیں, آپ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں یا آپ کچھ بول رہے ہیں. یہ ساری کمیونیکیشنز اس کی شخصیت پر, اس کے شعور پر, اس کے مزاج پر کوئی نہ کوئی اثر پیدا کرتی ہیں. آپ کبھی اس بات کو سوچئے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ہماری اس سے ارلیسٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ مطلب کلمہ اور اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان جو ہے وہ اس فارم میں ہو. اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی زبان جو ممکن ہے آپ کو عربک نہ آتی ہو, لیکن ایک بچہ ابھی دنیا میں آتا ہے اور آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. دس از آلسو اے فارم آف کمیونیکیشن کہ آپ اسے بتاتے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے, الحمدللہ تم نے جس فیملی میں آنکھ کھولی ہے اور جو تمہارے پیرنٹس اور کیئر گیورز ہیں الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں. تو بچے کو ایک میسج ملتا ہے کہ مطلب بچہ تو پہلے سے مسلمان ہوتا ہے چاہے کسی بھی فیملی میں پیدا ہو, لیکن جب آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تو اس کے پاس یہ بات رجسٹر ہو جاتی ہے کہ میرے والدین بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور مجھے اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مطلب یعنی وہ آخری رسول ہیں. یہ ساری بات مطلب بچے کو اصل کامیابی کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بچے کے لاشعور کے اندر کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں اور یہ بالکل سمجھ لیں کہ ارلیسٹ, موسٹ پروفاؤنڈ, موسٹ کمپریہنسو اینڈ دا موسٹ میننگ فارم آف کمیونیکیشن کو ہم اذان کی فارم میں الحمدللہ یعنی اتنی خوبصورت اور اتنی کمپلیٹ کمیونیکیشن اس سے ابتدا نہ ہو, یوں خون میں دوڑ رہا ہے یہ, یعنی عموماً یہ بچے کا والد یا بچے کا بالکل یعنی بچے کا فیملی ممبر ہی یہ کام یہ سعادت انجام دیتا ہے. یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے. اسی طرح ایک اور کمیونیکیشن جو ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچے سے کمیونیکیٹ کیا کریں. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے بیڈ کے اوپر اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں, تو بچے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو بھی موونگ آبجیکٹ ہوتا ہے بچہ اسے دیکھے گا. اور جب بھی آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے, وہ آپ کی آنکھوں کو دیکھے گا, وہ آپ کی باڈی میں کہیں اور نہیں دیکھے گا, وہ آپ کی آئیز میں دیکھے گا. جب ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ یعنی اس بچے کو کس نے سکھایا کہ میرے چہرے میں تم میری آنکھوں کو دیکھو, کہیں اور نہیں دیکھو, میری آنکھوں کو دیکھو. بچے کو پتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے. اور آپ جب مسکراتے ہیں بچہ خوش ہوتا ہے, آپ جب اپنا سر یوں کر کے ہلاتے ہیں بچے کو اچھا لگتا ہے. تو آپ اپنے سر کو آہستہ آہستہ ہلائیے, بچے کو مسکرا کے دیکھیے, بچے کو اچھا لگے گا اور بچے کو یہ کنوے ہوگا کہ آپ بچے کی پریزنس کو اچھا محسوس کر رہے ہیں, بچے کو توجہ دے رہے ہیں. اور اسی طرح جب بچہ کوئی آواز نکالے تو آپ اس آواز کو ایکنالج کیجئے. اور بچے کا اگر آپ نے پاؤں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پلے ہے کہ آپ بچے کا جیسے آپ نے بچوں چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں لیے اور وہ آہستہ آہستہ آپ ان کو موو کر رہے ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے اور بچے کو اچھا لگ رہا ہے, یا آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں اور کوئی بہت اچھا سا میسج دے رہے ہیں, کوئی اچھی بات کر رہے ہیں. بچے کے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہے. آپ بچے سے باتیں کریں, آپ بچے سے آپ اس کو دعا دیں, آپ اس کے نام سے اس کو مخاطب کریں.
آپ کو روزانہ دن میں کئی دفعہ اس کا نام، اس کے نام سے اس کو پکارنا چاہیے. آپ کو روزانہ کئی دفعہ اس کو سلام کرنا چاہیے. جب آپ سو کے اٹھیں، آپ اپنے بچے کو دیکھیں تو آپ سلام کریں، آپ اس کے نام سے اس کو پکاریں، آپ اس کو دعا دیں. آپ اپنا ہاتھ جب ایسے ایسے کر کے ہلائیں گے وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھے گا. اور پھر آپ اسے کوئی تلاوت کریں، کوئی سورہ سنائیں، کوئی اچھی بات کہیں، آپ اسے بتائیں کہ صبح ہو گئی الحمدللہ، یا آپ اسے کوئی نہ کوئی آپ اسے باتیں کریں. اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ چھوٹے جملوں میں اور بہت سافٹ آواز کے ساتھ اور بہت ہی پیار کے ساتھ اور بڑے مسکراتے ہوئے ہونی چاہیے. تو یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی کوئی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، بات کو کیا جا رہا ہے، اس سے باتیں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ بچے کو گود میں لے کے ٹہلاتے رہیں گے، اس سے بچے کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، یا جھولا جھلائیں گے اس سے بچے کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کے ساتھ باتیں کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ گود میں تو لیجئے لیکن جھولے نہیں جھلائیے. یعنی کبھی کبھی جھلا لے جھولے، لیکن جھولا بھی اس کو ایک عادت ہوتی ہے، مطلب ایڈکشن ہوتی ہے کہ جھولا، مطلب وہ بچے پھر روتے ہیں کہ مجھے جھولا جھلائیے. تو آپ کبھی کبھی جھولا جھلا دیجئے، لیکن آپ نے گود میں لینا ہے، پیار کرنا ہے، پھر لٹا دینا ہے، پھر باتیں کرنی ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور اسی طرح کمیونیکیشن میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کبھی نظمیں پڑھیں گے، آپ کوئی ایک چھوٹی سی نظم منتخب کر لیں، یا آپ کوئی ایک سورہ منتخب کر لیں. اور میں اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سورہ فاتحہ کو اگر منتخب کر لیں اور آپ صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور دن میں کئی دفعہ کریں، تو یہ بڑی زبردست، مطلب بچے کی، یعنی کچھ دن کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ سورہ فاتحہ ایسے یاد ہو گئی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ کسی بھی بچے کا جو رونا ہے، ایک اور چیز دیکھیں، ایک تو کمیونیکیشن اب تک جو میں نے بات کی ہے وہ کمیونیکیشن ہے جو آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک اور کمیونیکیشن ہے جو وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بچے کا جو رونا ہے نا، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ رو رہا ہے، بلکہ اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے. جب تک کسی بچے کو بولنا نہیں آتا، وہ اپنی بات کا اظہار رونے یا کوئی آواز نکالنے سے کرتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ لیس دین 1 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. جتنا کم ٹائم میں آپ اٹینڈ کریں گے اتنا اچھا ہے. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ رو رہا ہے تو رونے دو، بچے کو رونے میں، مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو چل رہی ہے اور یہ بہت غلط تصور ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو رونے دو، خود ہی چپ ہو جائے گا، بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ دیا کرو. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اس کے اوپر برین ریسرچز ہوئی ہیں کہ وہ بچے جو بہت دیر تک روتے ہیں اور ان کو کوئی اٹینڈ نہیں کرتا، ان کی ماں یا ان کے باپ ان کو روتے ہوئے اٹینڈ نہیں کرتے اور وہ روتے رہتے ہیں، ان بچوں کی برین ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے. میں اس کا فینومینا تھوڑا سا آپ کو، یعنی اس کے اوپر ریسرچز موجود ہیں، میں مختصر یہ بات بتاؤں کہ جب بچہ مستقل روتا رہتا ہے تو اس کا بریتھنگ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور جب بریتھنگ ریٹ کم ہو جاتا ہے، برین کی غذا ہے آکسیجن، اور یعنی ہائی کوالٹی ایئر جو ہے نا، جو نیچرل ایئر ہے نا، اچھی کوالٹی کی ایئر میں آکسیجن بہت ہوتی ہے، اور جو ہم سانس لیتے ہیں اس سے وہ خود ہی ہمیں ملتی رہتی ہے. لیکن جب بچہ روتا رہتا ہے تو اس کی جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے برین کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ بہت لمبے عرصے تک روتا رہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہ ہو. تو میں اس میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو اپنے کام چھوڑ کر آپ اسے اٹینڈ کیجئے. دوسری بات یہ کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. میں اس کی چند ریزنز بتا دیتا ہوں. آپ اگر ایک ماں تھوڑا سا غور کرے گی تو اس کو وہ ریزنز خود سمجھ میں آئیں گی. ایک ریزن یہ ہے کہ اسے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، اسے کوئی چیز اس کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو بہت دیر ہو گئی، اس کو کسی نے فزیکلی ٹچ نہیں کیا. اب یہ جو ٹچ والی بات ہے نا، اس پہ بھی ایک اسٹڈی یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی 6 مہینے تک ان کی ضرورت ہوتی، بلکہ شروع کے جو 1 مہینہ ہے اس میں تو ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر 30-40 منٹ میں یا ہر 1 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ان کا اسٹیبلش ہو ان کی ماں کے ساتھ.
اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ڈیوریشن آگے بڑھتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ ایک بچے جو ماں کے ساتھ یا کیا ہے اور اس کو 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں تو بچے کو نیڈ فار ٹچ محسوس ہو رہی ہے. مطلب آپ صرف جائیں گے, اس کو ہاتھ لگائیں گے, اس کو گود میں لیں گے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور 5-7 منٹ تک آپ اسے گود میں رکھیں گے اور اس کو پیار کریں گے یا اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو وہ ریلیکس ہو جائے گا. اور اب اس کی جو یعنی جیسے اسے پانی کی پیاس ہوتی ہے نا, ایسی ٹچ کی پیاس ہوتی ہے. یعنی مجھے کوئی چھونے کی پیاس ہے تو وہ چھونے کی پیاس اس کی سیٹسفائی ہو گئی. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے, کیا اسے نیند آ رہی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی دلچسپ چیز ہے کہ آپ کا بچہ جس بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے, اگر بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ بیڈ روم سے باہر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں باتیں ہو رہی ہیں, وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور آپ نے اسے ان اٹینڈڈ ایک کمرے میں چھوڑا ہوا ہے, تو بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آواز نکالے گا یا روئے گا. اور آپ کو مطلب اس کی کوشش ہوگی کہ آپ مجھے یہاں سے وہاں لے جائیے جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا, تو آپ صرف اس کو اٹھا کے وہاں لے گئے جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ بچہ دوبارہ سیٹ ہو گیا. یعنی اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں آپ نے اس ایکٹیویٹی میں شامل کیا. تو بچے کو اتنی سینس ہے, اور یہ سینس 4 مہینے 3 مہینے کے بچے کو اللہ نے عطا کیا. آپ سوچئے کیسی زبردست بات ہے. تو میں بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں, آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے گھر میں کسی گملے میں کوئی پودا لگا ہوا ہے اور آپ یہ محسوس کریں کہ وہ پودا جو ہے وہ بہت اچھا گرو نہیں کر رہا, اور آپ نے پانی بھی دیا ہے اور اس کو دھوپ بھی آ رہی ہے, لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید بہت مطلب کوئی اور ریزن نہیں سمجھ آ رہی, تو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گرو نہیں کر رہا. اگر وہ گملے میں ہے نا پودا, آپ اس کی صرف جگہ چینج کر دیں, اور آپ صرف اس کی جگہ چینج کر دیں اور تھوڑی دیر اس پودے کے قریب آ کے بیٹھیں چیئر ڈال کے, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. تو جب پودے کو اللہ نے یہ سینس عطا کی ہے, تو آپ کا جو بچہ ہے, پودے میں تو آپ کا خون بھی نہیں ہوتا نا, پودا تو آپ کی نسل سے بھی نہیں ہے. اس بچے کو اللہ نے کیسا سینس عطا کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی جگہ چینج کرتے ہیں تو اس کی گروتھ پہ کتنا فرق پڑے گا, آپ یہ سوچئے. تو ایک چیز ہے کہ آپ اس سے کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ روتا رہتا ہے اور اسے کوئی اٹینڈ نہیں کرتا, یا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ رو کیوں رہا ہے. کیا اسے دودھ پلانے کی ضرورت تھی, کیا اس کے ڈائپر میں کچھ ہو گیا تھا اور اس کا ڈائپر چینج کرنے کی ضرورت تھی, کیا اس کو بہت دیر سے کسی نے چھوا نہیں تھا, یا اس کو گرمی لگ رہی تھی, یا اس کمرے کی. میں ایک بڑی اور دلچسپ بات بتاؤں, اگر باہر روشنی ہے اور سورج نکلا ہوا ہے اور بچے کو نیند بھی نہیں آ رہی, بچہ جاگ بھی رہا ہے, اور آپ نے کمرے میں پورے طور پر اندھیرا کیا ہوا ہے, بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر سورج ہے تو تھوڑی سی روشنی میں بھی دیکھوں. تو اگر آپ ہلکا سا پردہ, یعنی اتنا پردہ بھی, اتنا کرٹن بھی نہ ہٹائیں کہ پوری دھوپ آنے لگے, لیکن تھوڑا سا کرٹن ہٹایا اور ڈے لائٹ اندر آ گئی, اس سے ایک فریشنس کا احساس ہوا. آپ دیکھیے گا بچے کا موڈ بہتر ہو جائے گا, اس لیے کہ ڈے لائٹ آ رہی ہے, ہوا آ رہی ہے, اور بچہ اچھا فیل کرے گا. آپ سوچئے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے بچہ بہتر فیل کرے گا. تو یہ ہمیں سینس ہونے کی چاہیے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے, اور میں یہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کروں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے, اور میں کتنی جلدی اس کی وجہ پکڑتا ہوں اور کتنی جلدی اس وجہ کو ایڈریس کرتا ہوں, اور اب وہ رونا جو ہے اس کا ٹھیک ہو گیا ہے. اور ایک چیز میں اور بتاؤں, جب بچہ رو رہا ہو تو آپ کا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے. جب بچہ رو رہا ہو تو آپ اس کے سینے پہ ہاتھ پھیریں, آپ اس کو ٹچ کریں اور اس کو سلام کریں, فوراً اس کو اٹینڈ کریں, اس کو مسکرا کے دیکھیں اور اس کا نام لیں. آپ اس سے کہیں اچھا میں آ گیا, آپ مجھے بلا رہے تھے, اچھا میں دیکھتا ہوں آپ کو کیا چاہیے, اچھا آپ کو بھوک لگ رہی ہے, پھر آپ نے ٹرائی دودھ, لیکن دودھ نہیں پیا, آپ کو اندازہ ہو گیا بھوک نہیں لگ رہی, اچھا تو بھوک نہیں لگ رہی, آپ مل کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے مطلب جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, تو یہ ایک طرح کی, یعنی جس بچے کی کمیونیکیشن کو ایکنالج کیا جاتا ہے اس بچے کو بڑی جلدی کمیونیکیٹ کرنے کی جو ول ہے وہ اس کے اندر اسٹرینتھن ہوتی ہے, اور وہ لینگویج جلدی پک کرتا ہے کیونکہ اس سے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس زبان, 2 مہینے کا بچہ ہے اور انگریزی میں یا کسی اور زبان میں اس سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی اپنی مادری زبان نہیں ہے, تو آپ بچے سے اس کی اپنی اس زبان میں باتیں کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ابتدائی 2-2.5 سال تک اسی زبان میں بات کریں.
اور ایک چیز اور بھی ہے کہ صحیح لفظ بولیے. جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بہت سارے والدین یہ کرتے ہیں کہ بچہ صحیح لفظ کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش میں غلط لفظ اس کی زبان سے نکل رہا ہے. تو والدین کیا کرتے ہیں, وہ جو غلط لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ والدین غلط لفظ کو امیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں یہ بچے کے لیے بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے. آپ نے تو صحیح لفظ ماڈل کرنا ہے, اس نے غلط لفظ, اصل میں وہ غلط لفظ انٹینشنلی نہیں بول رہا, وہ آپ کے صحیح لفظ کو امیٹیٹ کرنے کی انسکسیسفل اٹیمپٹ میں ہے. آپ صحیح لفظ کی جو ماڈلنگ ہے وہ کرتے رہیے, وہ جو غلط لفظ بول رہا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اس کے سامنے بالکل صحیح لفظ جو اسٹینڈرڈ ورڈ ہے نا, جو اسٹینڈرڈ لینگویج ہے, اس کا ماڈل اس کو اویلیبل رہنا چاہیے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بچے کی نانی نانا دادی دادا کی جو زبان ہے اور اس کے صحیح لفظ, صحیح الفاظ اور بہت ڈسٹنکٹ اس کی جو یعنی اس کی آوازیں, مطلب آپ کوشش کیجئے کہ جو لفظ بھی بولیں صاف بولیں, واضح بولیں اور آرام آرام سے بولیں, اور ایک ہی لفظ کو آپ کئی دفعہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ لفظ آہستہ آہستہ اس کے پاس پہنچے گا اور یہ بڑی اچھی چیز ہوگی. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں آپ نے اس بات کو ضرور دیکھیے گا. ایک چیز, تو دو طرح کی کمیونیکیشن ہو گئی, وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ہم کمیونیکیٹ اس سے کر رہے ہیں. ہم جب کمیونیکیٹ کریں گے تو کبھی ہم انیشیٹ کریں گے کمیونیکیشن اور کبھی وہ انیشیٹ کرے گا کمیونیکیشن. تو یہ بہت اہم ہے. وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ فریکوینٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, فریکوینٹلی ٹچ کرتے ہیں, مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں, وہ بچے کا مساج کرتی ہیں, اس کی برین ڈیولپمنٹ, اس کی ایموشنل ویل بینگ, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ, اس کی ہیلتھ, اس کی امیونٹی, اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ, یہ سب چیزیں بہت اچھی الحمدللہ آگے بڑھتی ہیں. اس کا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ایک اور چیز جو اسی جگہ پر میرا خیال ہے کہ اسی جگہ پہ میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں, وہ ہے بچے کا جو لباس ہے وہ بہت کمفرٹیبل لباس میں ہونا چاہیے. بعض اوقات والدین جو ہیں وہ بچوں کو ایک ایسا ڈریس پہناتے ہیں جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور ایکچولی اچھا نہیں ہوتا. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹا بچہ ہے, اس کے سر پہ تاج باندھا ہوا ہے, اب وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, لیکن آپ نے سر پہ جو تاج باندھا ہوا ہے اس کے برین کے لیے اچھا نہیں ہے. مطلب اس کے, آپ کیوں سر پہ ایسی چیزیں باندھ رہے ہیں, آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, بچہ تو کمفرٹیبل نہیں ہے, یہ تو بے وقوفی کی بات ہے, مطلب یہ بالکل عقل سے پیدل ہونے کی بات ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہ کیجئے, اور بچے کو ایسی چیزیں, مطلب چھوٹا سا بچہ ہے, 1 سال کا ہو گیا, اب آپ نے اس کی برتھ ڈے کرنی ہے, اس کے اوپر آپ نے اس کا غرارہ بنوا لیا ہے, اس کی شیروانی بنوا لی ہے. لوگ ایسی عجیب عجیب سی چیزیں کرتے ہیں. بچے کو کاٹن کا لباس, سافٹ اور ریلیکسڈ اور ایک بہت اچھا لباس اس کو دیجئے, غیر ضروری طور پر برانڈڈ کلوتھس جو بہت مہنگے بھی ہیں, بہت انکمفرٹیبل ہیں, اور بچے کو وہ چیز کاٹتی ہے, بچہ اسے نکال کے پھینکتا ہے اور پیرنٹس پکڑ کے اس کو پہناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے فارم آف ٹارچر, اٹس اے فارم, مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی چیز کرے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو یہ وہ ظلم ہے جو والدین بہت ہی نہیں کرنا چاہیے, اور بچے کو بہت ریلیکسڈ قسم کی ڈریسنگ ہونی چاہیے بچے کی. اسی کے ساتھ میں ڈائپرز کا معاملہ بھی میں چاہوں گا یہاں پر میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. یہ جو ڈائپرز ہیں, جو ڈسپوزیبل ڈائپرز آتے ہیں, ایک بہت بڑی ملٹی بلین انڈسٹری ہے جو ڈسپوزیبل ڈائپرز کی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیے یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ کا بچہ پورا دن ڈائپرز میں رہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ کے بچے کو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈائپرز ہیں, آج سے 40-50 سال پہلے لوگ اپنے بچوں کو, ایک چیز کہلاتی تھی لنگوٹ. آپ میں سے کتنے لوگوں نے لنگوٹ کا لفظ سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے لنگوٹ؟ جو واشبل لنگوٹ ہوتا تھا, دھو کے اور اس کو رسی پہ پھیلا دیتے تھے واش کر کے, اور پھر ری یوزیبل لنگوٹ ہوتا تھا, وہ ایک دفعہ ڈسپوزیبل لنگوٹ نہیں ہوتا تھا. وہ یہاں پر جتنے لوگ بھی ہمارا ویبینار اٹینڈ کر رہے ہیں, میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ ہم سب کو لنگوٹ پہننے کا الحمدللہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس حاصل ہے, لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو وہ چیز نہیں دی. اور میں آپ کو بتاؤں اس سے جو نقصانات ہوئے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پرابلم یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کا جو منتھلی بجٹ ہے وہ
ڈائپرز خریدنے میں جا رہا ہے, لیکن یہ سیکنڈری ایشو ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے آئی کین افورڈ اٹ, آئی ہیو نو پرابلم, میں 10,000 روپے کے ڈائپرز بھی آئی کین بائی اٹ, نو پرابلم. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہ ہے کہ از دس سینسیبل, از دس ہیلدی ایکسپیرینس فار یور چائلڈ, دس از دا مین پوائنٹ. دیکھیے, جب ہم کسی بچے کو ڈائپر میں پیک کرتے ہیں, پہلا پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایئر ٹائٹ ڈائپرز ہوتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے, اور ایئر ٹائٹ ڈائپرز ہونے کی وجہ سے وہ جو پورا ایریا آف دا باڈی ہے جس کو ہم ڈائپرز میں پیک کرتے ہیں, وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے, وہ ان نیچرلی گرم رہنے لگتا ہے, وہ آرگن آف دا باڈی یا وہ پارٹ آف دا باڈی وچ از ناٹ ایٹ آل بینیفیشیل فار دا گروتھ اینڈ فار دا فیوچر ہیلتھ آف دا باڈی. اس وقت ایک بہت اہم اسٹڈیز دنیا میں ہو رہی ہیں, آپ اس کو چیک کیجئے گا. وہ بچے جنہیں ڈائپرز میں رکھا گیا, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے اگر 8 گھنٹے کوئی بچہ ڈائپر میں رہتا ہے, اس کی فیوچر میں جو اس کی ہیلتھ ہے اس کو کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں. ڈائپرز کا بہت خطرناک امپیکٹ ہے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر, لڑکیوں کی ہیلتھ کے اوپر بھی اور لڑکوں کی ہیلتھ کے اوپر بھی, اس لیے کہ جس جگہ پہ ڈائپر باندھا جا رہا ہے وہ ایک بہت سینسیٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف دا باڈی ہے, اور اس کی گروتھ افیکٹ کرتی ہے. اس لیے کہ جو باڈی کو گرو کرنے کے لیے اس کا کھلا ہونا ضروری ہے, اس جگہ پہ ایئر لگنا ضروری ہے, اس جگہ کو ریلیکسڈ ہونا ضروری ہے, اور اس جگہ کے ٹیمپریچر کو ان نیچرلی جب ہم اس کو پیک کر دیتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم وہ ڈائپر میں بند ہوتا ہے, تو وہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو کہ لنگوٹ جب ہوتا ہے, جو کہ ٹریڈیشنل لنگوٹ ہے کپڑے کا, وہ بچے کے لیے بہت ہیلدی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ہوا لگتی ہے, وہ ایئر ٹائٹ نہیں ہوتا. دوسری چیز, جو لنگوٹ ہے, ٹریڈیشنل لنگوٹ, اور جو ماڈرن ڈسپوزیبل ڈائپر ہے, اس کے اندر ایک اور ڈفرنس یہ ہے کہ اس کا ایک اور مسئلہ جو ڈسپوزیبل ڈائپر سے پیدا ہوتا ہے, وہ اس سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو, بچوں کو ریشز ہوتے ہیں, بچوں کی اسکن کو الرجیز ہوتی ہیں, اور دنیا میں ملٹی بلین ڈالرز کی ایک انڈسٹری کھڑی ہوئی. پہلے انڈسٹری کھڑی ہوئی ڈائپرز کی, اس کے بعد ملٹی بلین ڈالرز کی انڈسٹری پہلے ڈائپرز کی بنی. اب چونکہ ہم نے ڈائپرز کو مائنڈ لیسلی اڈاپٹ کر لیا, ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے تو ہمارے بچے کے لیے اور ہمارے لیے بڑا تحفہ دیا ہے, ہم ڈائپرز خریدیں گے, بچوں کو پہنائیں گے. انڈسٹری وچ از دا انڈسٹری آف ریشز کریم, وہ جو آئنٹمنٹس مل رہے ہیں وہ بھی بچوں کی اسکن کے لیے اچھے نہیں ہیں, وہ بہت خطرناک ہیں, اور اس کا ایکسیسو یوز ہو رہا ہے, اور بچوں کے آرگنز کے اوپر وہ اسکرینز ایکسیسولی اپلائی کی جا رہی ہے ریشز روکنے کے لیے, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ایک اور پرابلم پیدا کر رہی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو ڈسپوزیبل ڈائپرز ہیں وہ ہم بہت ہی کوئی ایسی سچویشن میں جب بہت ہی ضروری ہو, کبھی بالکل ایسی ان اوائڈیبل سچویشن ہو کہ آپ کے لیے مینج کرنا مشکل ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے 2-3 گھنٹے کے لیے آپ نے پہنایا, لیکن فوراً اس کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائپر میں اگر اس نے کچھ کیا نہیں ہے تو ڈائپر جو ہے وہ چلنے دو. ایسا نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. لوگ ڈائپر کی ٹرمز پر ڈائپرز کو یوز کرتے ہیں, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ڈائپرز کو چینج ہونا چاہیے, اور ڈسپوزیبل ڈائپرز اچھے نہیں ہیں. جو پرانے لنگوٹ تھے وہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہیں, اس لیے کہ وہ اس طرح کی اسکن کے اوپر پرابلم اور وہ ریشز اس طرح نہیں پیدا کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں ہمیں بہت سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیں مائنڈ لیسلی جو انڈسٹریل سولوشنز ہیں ان کو مائنڈ لیسلی اڈاپٹ کرنے کی بجائے ہمیں نیچرل ٹریڈیشنل جو پروسیجرز تھے اور سولوشنز تھے ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری بات جو ہے, میں ایک اور چیز, جو یہ بات میں کمیونیکیشن کے سینس میں مجھے کیوں یاد آئی, جب آپ اپنے بچے کا ڈائپر چینج کریں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ صرف اس وقت ڈائپر چینج کر رہے ہیں, بلکہ جو ڈائپر چینجنگ کا ایکسپیرینس ہے یہ بھی بچے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ اس سے باتیں کرتے رہیں, آپ اس کو کوئی نہ کوئی اپنے فیشل ایکسپریشنز دیتے رہیں. یہ ڈائپر چینج کرنے کا ایکسپیرینس جو ہے
یہ بھی اس کے لیے ایک آپ کی اور اس کی جو ہے وہ مطلب یہ بھی یعنی کسی بھی موقع کو آپ کمیونیکیشن ایکسپیرینس کے طور پر بنائیں. چاہے آپ اسے نہلا رہے ہیں, چاہے آپ اسے کچھ پلا رہے کھلا رہے ہیں, چاہے آپ ڈائپرز چینج کر رہے ہیں, چاہے ویسے ہی اس کو ٹچ کر رہے ہیں, تو کمیونیکیشن جو ہے نا, ہمیں ہر ایکٹیویٹی کے اندر کچھ کمیونیکیشن کا ایکسپیرینس کوشش کریں کہ ہم دیں, وہ اس کے لیے اچھا ہے. تو یہ جو ڈائپرز کے پوائنٹ کو اگر ہم ایڈ کریں تو ایکچولی پھر میرے 12 پوائنٹس ہوں گے آج کی ڈسکشن کے. اسپاؤس سپورٹ, انفینٹس اور ٹاڈلرز کی پیرنٹنگ کے بارے میں یہ خیال کرنا بڑی غلطی ہوگی کہ یہ صرف ماں کا کام ہے. اس میں ماں کی انوالومنٹ یقیناً زیادہ ہے, ماں کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے, ماں کا اجر بھی زیادہ ہے, اور ماں کے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے. لیکن یہ والد جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا رول نہیں ہے. والد کو اس میں بہت زیادہ انوالو ہونا ہوگا. اور میں اس میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ والد کا کیا رول ہے. والد کا بہت اہم رول یہ ہے کہ وہ ماں کو خوش رکھنے کی, ماں کو کمفرٹ دینے کی, ماں کو ریسٹ دینے کی, ماں کو فزیکلی ریلیکسڈ کرنے کی, اور ماں کو ماں کا جو پریشانی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور مثال کے طور پر اب جو بیڈ روم ہے, جو کمرہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. ماں بہرحال اپنی بچے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, تو آپ اس کا جو کمرہ ہے اس کو سیٹ کر دیں, آپ کچھ چیزوں کو کلین اپ کر دیں, آپ بچے کی کچھ اور چیزیں, مطلب یہ کہیں قرآن میں تو نہیں آیا کہ ڈائپر صرف ماں ہی چینج کرے گی, مطلب باپ بھی تو چینج کر سکتا ہے. تو والد صاحب ڈائپر چینج کرنے کی کوئی ذمہ داری کبھی نبھا لیں, اور نہلانے کا کام بھی کبھی والد صاحب بھی کر سکتے ہیں, یہ والد صاحب پہ کوئی حرام نہیں ہے. تو کچھ کام والد صاحب بھی سیکھ لیں, یا دونوں مل کے بچے کو. اب ظاہر سی بات ہے جب بچہ نیو بورن بیبی ہے تو ماں کے لیے بھی ایک چیلنجنگ ہے کہ میں ابھی بچہ چھوٹا سا ہے, کیسے بچے کو نہلاؤں. ماں کے لیے بھی ایک مشکل اسکلز نہیں ہے نا, ظاہر سی بات ہے, نازک سا بچہ ہے, کیسے نہلانا ہے. تو والد صاحب بھی اپنی سپورٹ اپنا پورے طور پر انوالو ہو جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ والد صاحب جو ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھے یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اسپورٹس چینل دیکھ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں اچھا تم نے نہلا دیا, وہ سلمان صاحب نے بتایا تھا مساج بھی کرنا ہے, اس کے مساج بھی کر لینا, اچھا یہ بھی کر دینا, اچھا وہ بھی کر دینا, اینڈ یو آر جسٹ پاسنگ آرڈرز اینڈ یو آر جسٹ مانیٹرنگ. دس از ناٹ فیئر. تو آپ کو انوالو ہونا ہوگا, آپ کو اپنا ٹائم دینا ہوگا, اور بچے کا وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا چاہیے. اور شروع کے 3 مہینے ایسے ہیں جس میں ماں کی نیند ڈسٹرب ہوگی. جب بچہ پیدا ہوگا تو شروع کے 3 مہینے تک بچہ زیادہ تر رات میں جاگے گا اور دن میں سوئے گا. اس کو کوئی پرابلم نہیں سمجھیں, دس از ویری نارمل اینڈ دیر از نتھنگ ایب نارمل اباؤٹ اٹ. آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. ماں کو دن میں سونے کے مواقع خود ہی ملیں گے اگر آپ اپنا دودھ پلانا شروع کر دیں گی انشاءاللہ. اور دودھ پلانے سے پہلے آپ کو کام یہ کرنا چاہیے کہ ایک گلاس پانی ضرور پئیں. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, دودھ پلانے سے پہلے ٹیک 1 فل گلاس آف واٹر. اور اس کے بعد پھر جب آپ یہ کام شروع کریں گی اور بچہ جب اچھی طرح دودھ پینا شروع کر دے گا انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گی کہ بچہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند لے گا. اور دودھ پلانے کے بعد جب آپ اچھی طرح دودھ پلا دیں گی تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی نیند آئے گی. تو اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو آپ نے اپنی چائے جو ہے وہ کم کرنی ہے, آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے, بلکہ ویسے بھی نہیں کھائیں. تو ماں کی جو غذا ہے اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سے بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا دودھ پلاتے ہیں تو بچے کو جو ہے وومٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا فوڈ کھا رہے ہیں. مطلب اگر آپ زنگر برگر کھا رہے ہیں, اگر آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اور اپنا دودھ پلا رہے ہیں تو بچے کو وومٹنگ ہوگی. اگر آپ کی فوڈ چوائسز خود ٹھیک نہیں ہیں تو بچے کو آپ کا دودھ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو آپ کا اپنی ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کا اپنا روٹین اچھا ہونا چاہیے. اور اگر ماں سو رہی ہے تو والد کو چاہیے کہ ماں کو سوتے سے نہ اٹھائے, اور مطلب کوشش کرے کہ ماں کو, کیونکہ ماں کی جو شروع کے 4-6 مہینے ہیں نا, ماں کو ان انٹرپٹیڈ 8 آورز کی سلیپ پیدائش کے آپ کے بچے کی ولادت کے بعد شروع کے 3-4 مہینے ان انٹرپٹیڈ 8 آورز کی سلیپ آپ کو مشکل سے ملے گی, نہیں مل پائے گی.
اس میں والد صاحب کا بہت اہم رول ہے. آپ کی نیند جو ہے وہ 3-3 2-2 گھنٹے کے ٹکڑوں میں ملے گی. تو اگر آپ نے دودھ پلا دیا, بچہ سو گیا, اب آپ بھی سو رہے ہیں, ہو سکتا ہے دن کے ٹائم آپ سو جائیں, تو آپ نے اس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے. ایک اور چیز جو جیسے میں نے کہا کہ بچے کا مساج کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم تحفہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاؤں کا مساج کرے, شوہر اپنے بیوی کے پاؤں جو ہے وہ سہلائے, اور اس کو بہت اچھا فیل ہوگا اور اس کو وہ ریلیکسڈ فیل کرے گی. اور آپ کو یہ مطلب آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم جب بچوں کو دودھ پلا رہی ہو, اگر میں اویلیبل ہوں تو میں تمہارے پاؤں سہلاؤں گا. تو یہ ایک طرح سے مطلب آپ کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اور آپ اپنی بیوی کے پاؤں سہلا رہے ہیں, اور یہ آپ سمجھیے کہ ان اے وے یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دا بریسٹ فیڈنگ. جیسے میں نے کہا کہ بریسٹ فیڈنگ میں یو کین آلسو پارٹیسپیٹ, اینڈ دس از اے ونڈرفل وے ٹو پارٹیسپیٹ. آپ کا ایک بہت اہم جو ایک سپورٹ ہے وہ بڑا زبردست سپورٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا مطلب جب ایک ماں پریگننٹ ہوتی ہے اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے, اور شروع کے 2 سال جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے, بلکہ احسان کا معاملہ کرنا تو ایسا ہے جیسے آپ پہ فرض ہے. تو آپ یعنی میں فادرز کو یہ چاہوں گا کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنی بیوی کا خاص طور پہ اس پورے مطلب خیال کریں, اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو پال رہی ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایک عظیم کام کر رہی ہے, اور آپ کسی بھی عظیم انسان کو کی خدمت کرنا اور اس کو خوش رکھنا آپ کے لیے ویسے بھی ایک اجر کی بات ہے. اور وہ ایک مطلب اس حوالے سے آپ کو اپنی بیوی کا ایک بڑا اس کو ایک ایموشنل اور ایک مورل سپورٹ آپ کی طرف سے ملنی چاہیے. تو میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کی وائف جو ہے اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, تو وائف کے پاؤں کا جو مساج ہے وہ بھی اس میں ہیلپ فل ہے. وائف کی اپنی نیند بہتر ہوگی, یہ بھی ہیلپ فل ہے. ماں نے بچے کو مساج کیا, وہ بھی ہیلپ فل ہے. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, وہ بھی ہیلپ فل ہے. اور ماں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے روزانہ, یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. تو یہ جو پورا ایموشنل ویل بینگ کے لیے اللہ نے کیا انتظامات کیے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کریں, اور یہ بڑے زبردست چیزیں ہیں الحمدللہ. اسی طرح ایک اور پوائنٹ جو میں بچوں کی تربیت میں انفینٹس اور ٹاڈلرز کے کہنا چاہوں گا, بعض پیرنٹس سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی کسی خاص قسم کے رویے کو ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ 6 مہینے کا ہے اور وہ اچانک لاؤڈ ہو جاتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے وہ خاص انداز سے اسٹیئر کرتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب آپ نے انٹرپریٹ کیا کہ وہ تو باسی ہے, کسی نے انٹرپریٹ کیا وہ تو بہت جلالی ہے, کسی نے انٹرپریٹ کیا یہ غصے کا تیز ہے. بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ میں اکثر سنتا ہوں, بعض اوقات میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا جو بیٹا ہے نا وہ تو میرے ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے, وہ میرے نروس کو ٹیسٹ کرتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے؟ تو وہ ابھی صرف 10, پھر میں پوچھتا ہوں کتنے سال کا ہے, کتنا بڑا ہے, تو وہ کہتے ہیں ابھی 10 مہینے کا ہے. لیکن انہوں نے اپنے بچے کے کسی رویے کو یا اس کے کسی انداز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے, اور اس کے بارے میں یہ بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے, یہ تو اس کو تو مزہ آتا ہے, مجھے سکون میں نہیں دیکھ سکتا. یعنی اس طرح کے جملے جو ہیں یہ بہت مناسب نہیں ہیں. اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ اس کی تو نیچر ہی, مطلب بہت کم ایج میں بچے کے بارے میں اس طرح کا کامنٹ کیا کہ میرے تو بچے کی نیچر ہی شروع سے ایسی ہے, اس کو تو مطلب وہ تو بڑا, اس کو تو وائلنس اس کی نیچر میں ہے, اس کو تو بہت چھوٹا سا تھا, 6 months کا تھا, اس کو ہم نے ایک ٹوائے دیا, اس نے ٹوائے کو اٹھا کے پھینک دیا, یہ اس کی نیچر ہے. ارے بھائی ٹوائے اٹھا کے پھینک دیا, اس کی بنیاد پر آپ نیچر پہ بات کرنے لگ گئے. مطلب اس کی نیچر اچھی ہے بھائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا اگر اس نے مطلب مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں بعض بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد بڑی جلدی ان کا کوئی دانت نکل آئے گا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ بورن ہوا ہے اس کا بھی کوئی دانت تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور آج سے 40 سال پہلے جب کوئی بچہ بورن ہوتا تھا نا, تو اس کو کئی ہفتے لگتے تھے آنکھیں کھولنے میں
اور اپنی گردن اس کی ٹھہرے اور وہ کسی کو اسٹیئر کرے، اس میں اسے 4-5 ہفتے لگ جاتے تھے. اب اگر کوئی بچہ بورن ہوتا ہے تو وہ اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھور گھور کے سب کو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب جو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو بچوں کی گروتھ ہے اس کے اندر کوئی ایکسلریشن نیچرلی اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئی ہے. تو پہلے اس طرح کے انسٹینسز ریئرلی ہوئے ہوں گے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی دانت جو ہے وہ ہلکا سا نظر آ رہا ہے، اور اب جو ہے وہ 2-4 دن کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے. یعنی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ انسٹینسز بھی اب رپورٹ ہو رہے ہیں. یا پہلے 6 مہینے میں کوئی دانت نکلتا تھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے میں بھی ہلکا سا دانت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب بچہ کیا کرتا ہے، اگر اس کا دانت نکلا ہے تو وہ اس دانت کو اللہ نے اس کے اندر ایک ہر بچے کو اللہ نے ایک صفت یہ دی ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے کہ جو ایبلٹی بھی بچے کے اندر گرو کرے گی اس کو وہ ایکسیسولی یوز کرنا چاہے گا. اگر اس کا دانت نکل رہا ہے وہ دانتوں کا استعمال کرنا چاہے گا. اب اس دانتوں کا استعمال یہ ہے کہ کانٹے، تو کبھی کبھی بچہ کاٹ لیتا. اگر بچے نے کاٹا ہے اور بائٹ کیا ہے تو اس کی بیسس پر ماں نے یا باپ نے ایسیوم کر لیا کہ اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے، یہ تو جب 4 مہینے کا تھا نا، 2 مہینے کا تھا، اس نے تو 2 مہینے کی عمر میں مجھے ایسا کاٹا تھا، یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے نشان پڑ گیا تھا. تو اب آپ نے ایک بدگمان ہو گئے اپنے بچے کے بارے میں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچے کے کسی رویے کے اوپر، اس کی فطرت کے بارے میں، اس کی نیچر کے بارے میں، اس کے پوٹینشل یا اس کی انٹینٹ کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، اور اس کو بس اسی طرح دیکھیں کہ ٹھیک ہے، مطلب آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ سبحان اللہ، بچے کے اندر اسی عمر میں یہ صلاحیت بھی اللہ نے دے دی، چلو سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کیئرفل ہوں گے، لیکن اس میں پریشان نہ ہوں اور ایسی ججمنٹ نہ کریں اس کے بارے میں. یہ ایک پوائنٹ ہے. یعنی ہمیں ججمنٹل ایٹیچیوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے اور اس کے پوٹینشل پہ مسٹرسٹ نہیں کرنا ہے یا اس کی نیچر پہ مسٹرسٹ نہیں کرنا ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بچوں کو نظر لگتی ہے، اور اس کا جو اب یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے، پروٹیکٹنگ یور چائلڈ فرام ایولز آئی. اور یہ میرا خیال ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا کہ سلمان صاحب کوئی بات کر رہے ہیں کہ اس کو نظر لگتی ہے، اس سے کیسے بچائیں. بالکل نظر لگ سکتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ سب سے زیادہ نظر والدین کی لگتی ہے، کسی اور کی نہیں لگتی. لیکن والدین ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی لگی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ کی لگتی ہے. تو سب سے پہلی جو میں 5 چیزیں سجیسٹ کروں گا جس میں آپ اپنے بچے کو جو اس طرح کی کا، یعنی اس کے تحفظ کے لیے، اس کو برے اثرات اور نظر بد سے بچانے کے لیے 5 قسم کے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم صدقہ نکالیں، اور یہ صدقہ ہم مسلسل نکالتے رہیں، اکثر نکالتے رہیں. اور صدقے کی جو ابتدا ہے اور اس کا جو بہت اہم اللہ نے جو ایک فارم ہمیں بتائی ہے وہ بچے کا عقیقہ ہے. تو بچے کا جو عقیقہ ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مطلب ایک صدقے کا ایک میکانزم ہے، ایک صدقے کا ایک فارمل ایک طریقہ کار ہے. تو اس کو بھی آپ سمجھیے کہ وہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ آپ نے قربانی دی کسی جانور کی، اور اللہ کی طرف سے، مطلب اللہ نے اس کے اوپر، مطلب اللہ کے لیے آپ نے قربان کیا اور بچے کو. اب بہرحال آپ عقیقہ تو ایک ہی دفعہ کریں گے، لیکن آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور قربان کریں، لیکن کچھ نہ کچھ، کوئی کھانے کی چیز، کوئی اچھی چیز، آپ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہیں. لیکن یہ صدقے کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ عقیقے سے جو ہو رہی ہے، اس صدقے کی اسپرٹ کو جاری رکھنا ہے، پہلا کام. دوسری بات یہ ہے کہ دعا اور اذکار جو ہیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. آپ صبح اٹھے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھیے، اور بچے کو آپ کی زبان سے یہ دعا سننی چاہیے. آپ بچے سے ملاقات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا ہے اور دعائے خیر ہے. آپ ایک گھنٹے کے بچے کو، جب آپ کا فرض کیجیے آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، جب آپ پہلی دفعہ اپنے بچے کو دیکھیں تو آپ اپنے بچے کو سلام کریں. آپ اپنے بچے کو سلام کریں اور اس کو اس کے نام سے پکاریں، کیونکہ آپ نے اس کا نام سوچا ہوا ہے. اور پھر آپ اس کو دعا دیں، اور پھر اگر آپ نے اذان دینی ہے آپ اذان دیجئے. تو یہ آپ بڑا زبردست، مطلب آپ کام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. تو دعا جو ہے اور اذکار جو ہیں ان کا خاص اہتمام کیجئے. دعائیں ہیں، تلاوت ہے، اذکار ہے، یہ بھی بچے کی حفاظت کا ایک زبردست اللہ کی طرف سے عطا کردہ انتظام ہے، اس کا خیال کیجئے.
تیسری چیز یہ ہے، میں اس میں ایک اور چیز بھی اس میں ایک ہنٹ دوں. اگر آپ ماں ہیں اور بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے بچہ آپ سے دودھ نہیں پی رہا، تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کو کانسٹیپیشن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے. کیا آپ یہ دیکھیے کہ مطلب آپ کوشش کیجئے کہ آپ وضو کر کے دودھ پلائیے، آپ دعا کر کے دودھ پلائیے، آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے، آپ اپنے کانسٹیپیشن کا خیال رکھیے. اور آپ یہ مطلب اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو دیکھنے کے ہیں. آپ بچے کی طرف سے صدقہ دیجئے اور مطلب ان چیزوں کا خیال رکھیے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو مطلب اس کو اس طرح نہیں لیجئے. بہت سارے والدین میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنا دودھ پلایا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پیتا ہی نہیں تھا، میرا دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. دیکھیے اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ماں کا دودھ ایکسیپٹ کرے گا. تو اگر کسی وجہ سے آپ کے بچے نے آپ کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو اس کو آپ یہاں یہ کنکلوڈ نہ کر لیں کہ یہ تو کرے گا ہی نہیں. آپ اس کی کوشش کرتے رہیے، آپ سوچئے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ وہ وجہ تلاش کیجئے. تو میں نے پہلی بات صدقہ کہی، دوسری بات جو ہے میں نے دعا اور اذکار کہی، تو اس کا خیال کیجئے. تیسری بات جو ہے نا، جو بہت اہم ہے، بہت سارے لوگوں نے ایک بڑی حماقت یہ کی، جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو اپنے بچے کی تصویر کھینچی اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ڈال دی، اپنے بچے کی تصویر کھینچی اور فیس بک پہ ڈال دی، انسٹاگرام پہ ڈال دی، لوگوں کو بھیجنا شروع کر دی. یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بالکل بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی تصویر کھینچ بھی لی ہے، تو آپ اور آپ کی مطلب میاں بیوی اور اپنی فیملی سے باہر اس کو ریلیز نہ کیجئے. اپنے پاس کسی فائل میں آپ رکھ لیجئے، وہ آپ کے دیکھنے کے لیے ہے، اور اس کو آپ ٹھیک ہے اپنے پاس محفوظ کیجئے، لیکن آپ اس کو لوگوں میں نہ بھیجئے. میں آپ کو بس یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے جو حکمت ہے، میں اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی حکمت، اگر میں صرف اس مسئلے کے اوپر گفتگو کروں کہ جو آپ تصویریں بچے کی کھینچ کے دنیا میں بھیج رہے ہیں اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ 4 گھنٹے کا پروگرام صرف میں اس موضوع پہ کر سکتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچے کی تصویریں کھینچتے ہیں اور بھیجتے ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آئے، بچے کے پرابلمز تھے، بچے بیمار تھے، بچے کے کوئی ایشوز تھے، بیہیویئرل ایشوز تھے، یا وہ ماں کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں نے باتوں باتوں میں صرف یہ پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے بچے کی تصویر تو نہیں کھینچی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو کھینچی تھی. میں نے کہا کب کھینچی؟ کہنے لگے روزانہ ہی کھینچتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ نے وہ کہیں ڈالی ہے؟ کہنے لگے وہ تو میں واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا لیتا ہوں، کبھی فیس بک پہ لگا لیتا ہوں، میرے تو پروفائل پکچر میں لگی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کو خدا کے لیے ہٹا لیجئے وہاں سے اور یہ کام نہ کیجئے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ تیسری بات ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے. چوتھی بات یہ ہے، مغرب کے وقت آپ اپنے بچے کو باہر لے کے نہیں نکلیے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے انڈورز ہونا چاہیے، گھر کے اندر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ آپ بیلکنی میں بھی نہ جائیں، آپ ٹیرس پہ بھی نہ جائیں، آپ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر کے اندر آپ کو ہونا چاہیے. مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب ہو چکی ہو، اس کے بعد اگر کہیں جانے کی ضرورت پڑے تو آپ جائیں، نہ آپ خود نکلیں، نہ مطلب بچے کو نہیں لے کے جائیں. اس کے اندر بھی اب یہ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کی کچھ حکمتیں وہ ہیں جو ہماری محدود عقل سے ہم نے اپنے طور پر غور و فکر کر کے ایکسپلور کی ہیں، جس کو میں ابھی اس وقت ایڈریس نہیں کر سکتا. لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ایسا نہیں کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے ٹائم پہ اس طرح سے یہ کام نہ کیا کرو، تو اس کا ہم خیال کریں. تو یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنا بچہ اچھا لگ رہا ہو اور بہت پیارا لگ رہا ہو، تو بچے کی تعریف کرنے کی بجائے اللہ کی تعریف کیجئے. جب آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، سبحان اللہ کہیے اور ماشاء اللہ کہیے. بہت سے لوگ ماشاء اللہ کہنے کے بعد بچے کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ چونکہ لیکن 2 مسئلے ہیں، کچھ لوگ تو ماشاء اللہ کہتے ہی نہیں اور بچے کی تعریف کرتے ہیں، ہائے کتنا پیارا ہے، ارے ہنستا کتنا اچھا ہے، آواز کتنا اچھا نکالتا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، ناک کتنی اچھی ہے، بال کتنے اچھے ہیں، ہاتھ کتنے پیارے ہیں. کچھ لوگ تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہہ کے پھر اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. آپ نے تعریف اللہ کی کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے. بچہ جتنا اچھا لگ رہا ہے، آپ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے میرے بچے کو پیارا بنایا، خوبصورت بنایا. بچے کی تعریف اللہ کی تعریف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دوسروں سے اپنے بچے کی تعریفیں نہ کریں.
یعنی اپنے بچے کی تعریف اگر آپ نے آپس میں کی ہے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ اگر آپ اپنے بچے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے بچے کو اللہ نے صحت مند بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پیارا بنایا ہے، اللہ نے میرے بچے کو بہت اچھی صلاحیت عطا کی ہے، بہت اچھا اس کو لینگویج اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، چلنے لگا ہے، بیٹھنے لگا ہے، ماشاءاللہ. تو اب آپ اس کے اوپر اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اسی میں بچے کی تعریف اگر ہو رہی ہے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ہو رہی ہے، کی قدرت ہے. یہ سب سے بہتر بات ہے. اگر آپ بچے کی تعریف اللہ کی تعریف کے بغیر کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دوسروں سے اگر آپ بچے کی تعریفیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخری پوائنٹ میرا جو 12th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے بیمار ہو سکتے ہیں، کبھی ان کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ نے نیچرل کیور اور ہولسٹک جو میڈیسن ہے یا ہولسٹک ہیلتھ جو ہے اس کی پریکٹسز کو سمجھنا بھی ہے. اور اس کے پریکٹیشنرز کو دیکھیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جسے ہم یہ ورڈ آپ کہیں لکھ لیں، نیچرل کیور، نیچروپیتھی، نیچرل، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ نیچرل جو نیچرل کیور جو ہے نا اس کے اپنے کچھ یعنی فطری طریقہ علاج اور بیماریوں سے بچاؤ کے کچھ فطری طریقے. مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے کو کنجیشن ہو رہا ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا بچہ ڈبے کا دودھ پیے گا تو کنجیشن تو اس کو ہوگا. آپ دیکھیے گا کنجیشن یا تو نیزل کنجیشن یا چیسٹ کنجیشن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے نیبولائز ریئرلی کسی بچے کو نیبولائز کرانے کی ضرورت پڑتی تھی. اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بچے کو نیبولائز کیے بغیر تو بچے کا مطلب بچپنا گزرے گا ہی نہیں. مطلب ایسا لگتا ہے ہر بچے کی لائف میں نیبولائز تو کرانا ہی کرانا. تو یہ کیوں کرانا ہے؟ اس پہ غور کیجئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اس کی غذا ہے اور اس کا جو ماحول ہے، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نکلیں گے. اور اگر یہ خیال نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بہت، یہ اس کے کازز ہیں جو اس وقت یہ وہ بڑے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے کنجیشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو ان کیس اللہ نہ کرے آپ نے یہ ساری چیزوں کا احتیاط کی، آپ نے ایئر کوالٹی اور وہ انوائرمنٹ اور فزیکل انوائرمنٹ اور اس کی ڈائٹ اور اس کی ماں کا دودھ اور وہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال کیا، اس کے باوجود بھی اگر اس کو کنجیشن ہو رہا ہے یا اس کو زکام یا نزلہ ہو رہا ہے، تو اب اس کا جو علاج ہے نا، وہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایلوپیتھک میڈیسن پہ چلے جائیں اور کوئی اینٹی بایوٹک شروع ہو جائے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نیچرل کیور کیا ہے. یعنی ہر چیز، مطلب اس کے بہت سارے کیور ہیں، وہ آپ اس کے ایکسپرٹس آپ ڈھونڈیں، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اچھا بھائی لہسن جو ہے اور سرسوں کا تیل جو ہے اس سے اس کا کیا اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور مطلب کوئی ایسی ہرب ہے اس سے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ماحول میں ایسی کیا چیز رکھی جا سکتی ہے جس سے یہ مسئلہ بڑی جلدی سالو ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگیں گی، اور آپ ایلوپیتھک میڈیسن کو بجائے اس کے کہ فوری طور پر وہاں جائیں، آپ نیچرل کیور کی طرف جائیں گے. کیونکہ بہرحال بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بیماریوں کی بھی اپنی بیماریاں بھی اللہ کے فضل کی صورت ہوتی ہے. مطلب بعض اوقات بچے بیمار پڑتے ہیں، بیماری بھی بچے کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. بیماری سے جب بچہ لڑتا ہے نا تو بچے کے اندر اس سے بھی بہت سارا خیر پیدا ہوتا ہے. تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں اور اللہ سے دعا بھی کریں، ان چیزوں کی احتیاط بھی کریں، اور جو فطری طریقہ علاج ہے اور اس کا جو ماحول ہے ان طریقوں کو بھی آپ سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں. دیسی ٹوٹکے ہوتے تھے وہ بڑے زبردست ہوتے تھے، ایک زمانے میں نانی دادی کو پتہ ہوتے تھے. اب نانی دادی کو بھی وہ طریقے نہیں پتہ، اب وہ سب کہتے ہیں جی اینٹی بایوٹک کھلا دو، یہ شروع کرا دو، وہ شروع کرا دو. اس میں ہمیں اللہ کرے کہ وہ پرانا جو علم ہے نا اس کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. تو بنیادی طور پر جو میں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں انفینٹس اور ٹاڈلرز کی، یا شیرخوار یا نو مولود بچے سے لے کر ابتدائی 3 سال جو بچے کے ہیں، اس میں بچے کی پرورش کے حوالے سے جو میں نے مشورے دیے ہیں وہ 12 ریکمنڈیشنز میں نے دی ہیں. اور میں یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. ایک دفعہ بس میں اس کی آؤٹ لائن شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ جب ماں پریگننٹ ہو تو ماں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال اور ماں کے روٹین کا خیال ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے بہن بھائیوں کو
اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے بچے کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے کہ ہمارے گھر میں ایک اور ایک اور بچہ اللہ کے فضل سے آنے والا ہے، اور آپ کا بہن یا بھائی آئے گا، اور یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور تھوڑا سا اس کو اس بات کے لیے پریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کے نام، ایک بہت اچھا نام سوچا جائے، اور پہلے سے ہم سوچ کے رکھیں کہ لڑکا یا لڑکی کی صورت میں ہم کیا نام رکھیں گے، اور نام رکھنے میں جلدی کریں، کیونکہ ہم جس عہد میں ہیں یہ آئیڈینٹی کرائسس کا دور ہے۔ تو بچے کو آپ کسی نام سے تو پکاریں گے، تو بہتر ہے کہ کوئی بہت اچھا سا پہلے سے سوچا ہوا نام ہو جس سے آپ اسے پکاریں اور اس کے نام کو بگاڑیں نہیں۔ تو نام اس کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اس کا جو ماحول ہے اس پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اس کے ماحول میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، شور ہے، لائٹ ہے، ایئر کوالٹی ہے اور سیفٹی ہے، یہ سارے پہلو میں نے اس میں ٹچ کیے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ فزیکل ٹچ ہے، اسکن ٹو اسکن ٹچ ہے، باڈی ٹچ ہے، ہول باڈی ٹچ ہے۔ اس کی اہمیت میں نے بات کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے فرسٹ آور کے اندر اندر بچے کی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کی باڈی، اس کی ہول باڈی کو ماں کی باڈی کے ساتھ ٹچ کیا جائے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ماں اپنا دودھ پلائے تو ماں کی باڈی اور بچے کی باڈی ٹچ ہوگی۔ اور جو ماں کا پہلا دودھ ہے اور جو پہلے 1-1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں ماں پلا دیتی ہے، آئیڈیلی تو 1 گھنٹے میں پلانا ہے، یہ اتنا غیر معمولی سمجھ لیں کہ اس کا امیونٹی بوسٹر ہے، اس کی ہیلتھ ٹونک ہے، جس کا کوئی، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ملک ہے نا، اس سے زیادہ ہائی کوالٹی چیز آپ کا بچہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پی سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے اللہ کی طرف سے جو پہلا دودھ ہے، تو یہ اللہ کا تحفہ ہے، بچے کے لیے تحفہ ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس سے محروم نہ کیا جائے۔ تو میرا جو اگلا پوائنٹ، یعنی ایک پوائنٹ تھا ٹچ والا جس کی تفصیل تھی، اس میں مساج کی میں نے بات کی، اور مساج کے جو آؤٹ کمز ہیں نہ صرف یہ کہ بچے کی فزیکل اور مینٹل اور ایموشنل ویل بینگ کے لیے ہیں، بلکہ آپ کے بھی اپنے مطلب ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ میں بھی اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ماں اگر یہ سوچے گی کہ میں تو بچے کی ماں بنی ہوئی ہوں فل ٹائم، میری کیا لائف ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ ماں بنی ہوئی ہے فل ٹائم، اسی میں آپ کی اپنی ایموشنل، سائیکولوجیکل اور فزیکل ویل بینگ کا بھی اللہ نے آپ کی شفا یابی اور آپ کی صحت کے انتظامات بھی اسی ساری محنت کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ تو آپ جب یہ کام کر رہی ہیں تو آپ کو اپنا بھی ایک غیر معمولی اس سے راحت اور خوشی اور فلفلمنٹ کا ایکسپیرینس اللہ عطا کر رہا ہے، تو اس کو مطلب یہ بڑی زبردست بات ہے الحمدللہ۔ تو یہ مساج اور ٹچ والی بات تھی، میرا 5واں پوائنٹ تھا۔ 6واں پوائنٹ یہ تھا کہ ماں اپنا دودھ پلائے بچے کو، اور اس کے میں نے 5 آؤٹ کمز کیا ہیں میں نے اس کی بات کی۔ 7واں پوائنٹ میرا یہ تھا کہ کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن میں بھی میں نے یہ کہا کہ ایک وہ کمیونیکیشن ہے جو آپ انیشیٹ کریں گے بچے کے ساتھ، اور ایک کمیونیکیشن وہ ہے جو بچہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کو سمجھیے، دونوں کو ایکنالج کیجئے، دونوں میں آپ انوالو ہوئیے، اس کے اوپر غور کیجئے کہ وہ جب مطلب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، جب آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ یہ بھی ڈسٹنگوش کر سکیں کہ کون سا رونا کس قسم کی ضرورت کا اظہار ہے۔ یعنی ماں کو یہ سمجھ آنے لگے گا کہ یہ جو رونے کی ٹون ہے نا، یہ اصل میں ڈائپرز چینج کرنے کے لیے رو رہا ہے، اور یہ جو رونے کی ٹون ہے یہ اصل میں سے بھوک لگ رہی ہے، یہ رونا بھوک والا رونا ہے، یہ رونا اس وجہ سے ہے کہ مجھے اٹھاؤ، مجھے ٹچ کرو، مجھے کافی دیر ہو گئی تم نے ٹچ نہیں کیا۔ تو یہ کمیونیکیشن ہے بچے کی اور ماں کی یا بچے کی اور والدین کی۔ تو کمیونیکیشن پہ میں نے تفصیلی بات کی۔ پھر اس کے بعد میرا 8واں پوائنٹ ڈائپرز سے ریلیٹڈ تھا اور لباس سے ریلیٹڈ تھا، اس کی میں نے بات کی۔ 9واں پوائنٹ میرا اسپاؤس سپورٹ کا تھا کہ شوہر اگر یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی پیدائش، ابھی تو ماں پریگننٹ ہے تو یہ تو ماں مطلب آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، لیکن آپ کا ایک رول ہے، وہ پریگننٹ ہے تو آپ کو دیکھتی ہے، آپ کی دعا، آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کی شفقت، آپ کا پیار، وہ اس کے لیے ایک اس کی نیوٹریشن ہے، اس کی ڈائٹ ہے۔ تو آپ کا مورل سپورٹ اسے چاہیے، آپ اپنی محبت سے اور اپنی شفقت سے اور آپ اپنی مطلب اس کو سپورٹ آفر کریں، اور آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے، تو آپ کے لیے تو دل میں بہت بڑا ریگارڈ ہو کہ دیکھو تم اتنے بڑے کام کر رہی ہو، ہم تو تمہاری کچھ تھوڑی بہت کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں بتایا کرو، ہم تمہاری کوئی ہیلپ کریں۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔
تو والد کو انوالو ہونا ہے رائٹ فرام دا اسٹیج آف کنسپشن. آپ کو پتا لگا بیوی پریگننٹ ہوئی ہے, اس کے وقت سے آپ کے دل میں دعا اور ریگارڈ اور رسپیکٹ اور محبت وہ آپ کو بڑھانی چاہیے. اس کا ایک اسپیشل ایکسپریشن آپ کا بننا چاہیے کہ مطلب چونکہ تم ایک ایسے فیز میں ہو تو میں کچھ اسپیشل تمہارے لیے کرنے کی کوشش کروں. اور میں نے یہ بات کہی کہ اسپاؤس سپورٹ اس لیول پر ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں, تو آپ نے کہا چلو میں تمہارا پاؤں سہلاؤں گا, تم جتنی دیر دودھ پلاؤ گی. تو آپ دیکھیے گا وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس ہوگا. تو مطلب آپ دعا دیتے ہیں اور آپ اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں, یہ اس کے لیے بڑی غیر معمولی بات ہے. تو والد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو انوالو نہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ یہ تو ماں کا کام ہے. یہ آپ کا بھی کام ہے. کبھی آپ بھی مساج کر سکتے ہیں, کبھی آپ بھی نہلا سکتے ہیں, کبھی آپ بھی ڈائپر تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کا بھی کوئی کام اس میں ہو سکتا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے بچے کی ولادت ہو تو آپ کو چھٹی لینی چاہیے, اور جتنی چھٹی آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ اپنے آفس سے بریک لے سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. مطلب میں اس کے بارے میں کوئی لمٹ ڈیفائن نہیں کر رہا, لیکن جتنا آپ لے سکتے ہیں, مطلب یہ آپ کی توفیق, آپ کی ہمت ہے. جتنے دن آپ بریک لے سکتے ہیں آپ گھر پہ رہیں, اور بیوی کے ساتھ آپ کہیں کہ بس میں نے چھٹی پہلے سے بتا دیں کہ میں نے الحمدللہ چھٹی لے لی ہے اور بس ہماری اولاد ہوگی, میں اس سے چند دن پہلے سے میں نے چھٹی لی ہوئی ہے, اور پھر میں بھی انشاءاللہ مطلب ہم دونوں مل کے جو میرے بس میں ہوگا میں بھی کروں گا. یہ اس کو ایک کانفیڈنس دے گا. اور اگر کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہیلپنگ ہینڈ رکھنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر آپ ایک میڈ رکھ لیتے ہیں چند مہینوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے. مطلب آپ نے مطلب یعنی کسی طرح سے آپ اگر اس کو سپورٹ دے سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مطلب اگر آپ پاسبل ہے تو کر لیجئے آپ اس کو. تو یہ جو سپورٹ ہے شوہر کی یہ بہت اہم ہے. یہ میرا 9th پوائنٹ ہے. میرا 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کے کسی رویے اور بچے کی کسی ایٹیٹیوڈ یا کسی سٹائل کے اوپر آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, اور اس سے آپ اس طرح انٹرپریٹ نہیں کریں کہ یہ تو بڑا باسی ہے, یہ تو بڑا ایسا ہے, یہ تو بڑا ایگریسو ہے, یہ تو بڑا اس کی تو انٹینٹ ایسی ہے, یہ تو اس کی تو نیچر ایسی ہے, یہ تو مجھے ٹیز کرتا ہے. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. وہ بچہ ہے, وہ بچہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ اپنی کسی پریشانی میں کوئی چیلنج اس کو انٹرنلی فیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اگر تھوڑا سا آپ کو سخت ٹائم دے دیا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اپنے بچے سے بدگمان نہ ہوں اور اپنے بچے کی نیچر کے بارے میں کوئی منفی بات نہ سوچیں. 11واں پوائنٹ جو تھا, نظر بد سے اور برے اثرات سے بچانے کا جو انتظام ہے وہ میں نے آپ کو اس کے 5 مشورے دیے ہیں, اس پہ آپ کام کیجئے گا. اور آخری جو 12 میرا 12واں جو مشورہ ہے وہ یہ تھا کہ بیماری بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے, کبھی آ بھی سکتی ہے, اس کو بھی مطلب آپ اس پہ راضی رہیے اور اللہ تعالیٰ سے آپ مطلب دعا کیجئے اور دیکھیے کہ کیا غلطی ہوئی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. بیماری ویسے بھی آتی ہے, بچے بیمار ہوتے ہیں, یہ آپ کے بچے کی گروتھ اور آپ کے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا ایک نیچرل آرڈر ہے. بچہ مطلب اس کے دانت نکل رہے ہوں گے, بچہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا, یہ نیچرلی ہوتا ہے. تو اس کی آپ نے چیزوں کا جو بھی مسائل آ رہے ہیں دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی دیسی ٹوٹکا, اس کا پورا علم ہے, اس کو آپ اناڑی مطلب بغیر علم کے کوئی اناڑی کی حیثیت سے کوئی تجربہ نہیں کیجیے گا, اس کا علم حاصل کیجیے. یا ایسے جو ایکسپرٹس ہیں جو نیچرل کیور کے حوالے سے جانتے ہیں ان کی باتوں کو آپ ان سے سیکھیے, سمجھیے. تو انشاءاللہ تعالی مطلب آپ کی جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے یہ آپ کی فرسٹ چوائس نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ابھی بیمار پڑا ٹھک سے آپ نے جو ہے وہ میڈیسن شروع کر دی, بلکہ آپ دیکھیے کہ کیا اور چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ 12 مشورے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو کلیئرٹی عطا کرے. اور بھی باتیں ہو سکتی تھیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کافی کمپریہنسو ایک لسٹ ہے. اللہ اس پر آپ کو کلیئرٹی بھی عطا کرے, اور آپ کو یہ جو کام ہے بچے کی پرورش کا یہ ایک بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, آپ کی اولاد کو آپ کو صحت مند اور صالح اولاد عطا کرے, اور آپ اس کی بہت اچھی پرورش اور بہت اچھی تربیت کر سکیں.
اور اس کی آپ کو حوصلہ بھی عطا کرے، ہمت بھی عطا کرے، اس کام کو آپ کے لیے انجوائبل بنائے، اور دونوں والدین اس کام کو خوشی سے، سعادت سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے، ہول ہارٹیڈلی اور بڑے مزے سے، بڑے دلچسپی سے، بڑا مائنڈ فلی اور بڑا انجوائے کرتے ہوئے اس کام کو دونوں والدین اس کو انجام دیں، اور یہ مسلم امہ کو ایک بہت صالح اور بہت صحت مند اولاد اللہ عطا کرے۔ ایک بات بس میں اور یہاں کہوں گا، جب اولاد اللہ دیتا ہے یہ امتحان کی ایک صورت ہوتی ہے، اور جب اولاد اللہ نہیں دیتا یہ بھی امتحان کی ایک صورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوگا آپ کی شادی ہو گئی، اللہ نے آپ کو اگر اولاد نہیں دی ہے اور آپ کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اس پہ بھی اللہ سے راضی رہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دیر میں دیتا ہے، یہ بھی امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا یہ بھی امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جلدی دے دیتا ہے یہ بھی امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے یہ بھی امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے یہ بھی امتحان ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش، ہمارا امتحان لینے کے لیے کرتا ہے، اور ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے، اور بس اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، پہچاننے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آج کا جو ویبینار ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم موضوع پر یہ ساری بات اللہ کی توفیق سے ممکن ہوئی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اس موضوع پہ بہت کنفیوژن ہے، اور لوگوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ وہ امی یا ابو بننے والے ہیں۔ اس سے پہلے تو انہیں یہ ایک یعنی حادثاتی طور پر انہیں پتا لگتا ہے، اور وہ شعوری طور پر اور فکری طور پر اور ایک ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچیورٹی اور مورل میچیورٹی کی سطح پر نہیں ہوتے، اور وہ بس ہوتے وہی ان کے اندر بچپنا ہوتا ہے، لیکن بس اب وہ امی بن گئی ہیں، لیکن وہ بھی ایک بچی ہی ہیں، ابو بن گئے ہیں، وہ بھی 28 سال کا بچہ اور 26 سال کی بچی، یہ امی ابو بن گئے ہیں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی 10-12 سال کی لڑکی ہے جس کی باڈی 28 سال کی یا 26 سال کی یا 25 سال کی ہے۔ یہ اتنی امیچیورٹی اور اتنی ناسمجھی نظر آتی ہے، کیونکہ دیر از نو ٹریننگ۔ اور ابھی بہت سے لوگ ان ساری چیزوں کو رینڈملی کوئی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی نیٹ پہ سرفنگ کر رہا ہے، لیکن کوئی پراپر گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو ہماری ایمانی تناظر میں اس کو ان ساری چیزوں کی گائیڈنس ملے، یہ اویلیبل نہیں ہے۔ وہ کہیں سے بٹس اینڈ پیسز میں، کہیں وہ مائیکل اور جارج سے کچھ لیتا ہے، کہیں سوزن اور جولیا سے لیتا ہے، کہیں وہ مولوی صاحب سے کچھ سنتا ہے، کہیں وہ نانی کی کوئی بات سنتا ہے، اور کہیں وہ ڈبے کے دودھ کے اشتہار اور وہ جو سیریلز کے جو کمپنیز ہیں یا فارمولا ملک کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے اس سے قبول کرتا ہے۔ تو اس کی جو پیرنٹنگ اپروچ بنتی ہے وہ دادی جان سے کچھ سنا تھا، کچھ اس نے سوزن اور جولیا کی کوئی بات ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، کوئی جارج کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور مولوی صاحب کی ایک جملہ وہاں سے آ گیا تھا، اور فارمولا ملک کا ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھا۔ ان سب کے کمبینیشن سے جو اس کا فہم بنتا ہے اس سے وہ اپنے بچے کی پیرنٹنگ کرتا ہے، اینڈ دیٹس آل ایکسیڈنٹل، دیر از نو پراپر گائیڈنس۔ تو اللہ کرے، میں یہ چاہوں گا کہ جو چیزیں آج آپ کو سمجھ آئی ہیں اس کو اپنی سوسائٹی میں، خاص طور پہ وہ لڑکے لڑکیاں جو شادیاں ہو گئی ہیں اور ابھی اماں ابا بننے کے فیز میں ہیں یا انشاءاللہ بنیں گے، ان سے یہ ساری باتیں شیئر کیجئے۔ ہماری پوری سٹرگل ہے کہ اللہ اس پیغام کو عام کرے مسلم امہ میں، اور ہم اپنے گھروں سے صحت مند اور صالح اولاد کی تربیت کر سکیں، اور امت کو اچھے نوجوان، اچھی بیٹیاں، اچھے بیٹے عطا دے سکیں۔ اللہ ہمارا اس کام کو آسان کرے اور یہ کاوشیں قبول فرمائے۔